ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. عزیز فضلاء و فاضلات، طلبہ و طالبات، معزز شیوخ و اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر، زعماء و اجلہ تحریک، حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد معراج الاسلام صاحب اور ان کے ساتھ حضرت علامہ سید سبطین شیرازی صاحب بھی اسلام آباد سے آج کے درس میں شامل ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنیادی مضمون جو میں نے آپ کو کہا تھا خوارج کا، اور اس مضمون کے ساتھ آگے جو متعلقات ہیں اس کا شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ جو آپ کی ضرورت اس کیمپ کے مطابق کہی گئی طریقہ تدریس قرآن، طریقہ تدریس قرآن، تو میں اب اس کو ساتھ ہی شامل کر رہا ہوں تاکہ وہ مضمون ان احادیث کا بھی اگر پڑھاؤں تو طریقہ تدریس قرآن کے ساتھ جوڑ کے پھر اکٹھی چیزیں چلیں آپ کی۔ ایک بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ یہ وقت براہ راست ان موضوعات کو جن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ مختلف فی ہیں، اپنے دروس میں، خطابات میں، یہ دور نہیں ہے کہ براہ راست انہیں ٹارگٹ کیا جائے یا انہیں ایڈریس کیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ آپ کی حکمت کے باب میں خطا ہوگی۔ ایسی چیزیں بیٹے جیسے یہ کلیات کے طور پہ نمبر 1 کر کے لکھ لیا کریں، نمبر 1، نمبر 2، 3، آپ کو آسانی ہوگی، آرٹیکلز بنا لیں نمبرنگ کے ساتھ۔ اس پر گفتگو ہم کر چکے پچھلے غالباً ایک درس میں، کسی اور ضمن میں نے حکمت کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے حکمت کیا ہے تو اس کے اوپر یہ ساری گفتگو کر لی تھی۔ ہر دور میں خاص موضوعات ہوتے ہیں جو لوگوں کی توجہ، دلچسپی کا اور اہل علم کے خاص علمی شغف کا باعث بنتے ہیں۔ دور ہوتا ہے، ایک دور تھا جب فرق ضالہ بہت سارے پیدا ہوئے ابتدائی صدیوں میں، اور امام فخر الدین رازی تک، بلکہ 5-6 صدیوں تک جو پہلا زمانہ ہے۔ پھر ان کے اوپر آپ کو کل بہت ساری 36 کتابوں کی فہرست لکھائی تھی جو پہلی 3 صدیوں کے اندر، بلکہ 4 صدیوں کے اندر اصول دین پر، ایمان پر اور عقائد کے موضوع پر لکھی گئیں، العقیدہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں مختلف جو عقائد باطلہ تھے ان کے اوپر وہ کنسنٹریٹ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور امام فخر الدین رازی تک یہ چلتا رہا۔ پھر فلاسفہ آ گئے یونان کے، ان کے تصورات ایڈ ہوئے تو پھر وہ موضوع بنتے تھے، تو پھر وہ ایک ایکڈیمک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک انٹلیکچول ایٹماسفیئر بنتا ہے، ذہنی ماحول بنتا ہے، اور ایک ایکڈیمک انوائرمنٹ بنتا ہے۔ ایکڈیمک انوائرمنٹ یعنی ایک علمی ماحول بنتا ہے۔ اور اس طرح ایکڈیمک سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، ایکڈیمک سائیکالوجی علمی نفسیات بن جاتی۔ اس لیے
یہ فرمایا گیا کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل، ان کی سطح، ان کے فہم کے مطابق بات کرو. بس اس میں یہی ساری تشریح ہے جو میں نے کہی ہے. آقا علیہ السلام نے جو بات کہی ہے یہی ایکڈیمک انوائرمنٹ کی بات کی ہے، انٹلیکچوئل لیول کی بات کی ہے، انٹلیکچوئل لیول کی بات کی ہے. انٹرسٹ اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ کیا شوق ہے لوگوں کو سننے کا اور کیا نہیں. اچھا، عقائد اور متنازعات، مختلف فی معاملات اور متنازع معاملات، اس کا بھی اس صدی میں بھی ایک دور رہا. سمجھیں کوئی 200-250 سال پہلے شروع ہو گیا اور یہ دور مور اور لیس 60s 70s کے شروع ہونے سے پہلے تک رہا. 70s تک آپ سمجھ لیں رہا یہ دور، مگر 70s میں دم توڑنے لگ گیا تھا. تو جتنے اجتماع ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے کسی بھی مکتب فکر کے، تو ان کے علماء سوائے اختلافی مسائل کے، متنازع فی معتقدات کے، فروعی چیزیں، تو ان کے اوپر موضوع پر خطاب کرتے، اچھا کرتے، برا کرتے. صاحب علم ہے تو وہ اپنے علمی معیار اس کی گفتگو کا بہتر ہوتا. خطیب اور واعظ ہے تو وہ ہلکا اور عامیانہ سا ہوتا، مگر ٹارگٹ کرتے انہی موضوعات کو. سامعین کا بھی ایک ماحول تھا مذہبی طور پر کہ وہ ان چیزوں کو سنتے. اب ذہن میں رکھ لیں کہ یہ گزشتہ میرے مشاہدہ میں اور آپ لوگ کے بھی مشاہدہ میں، اور اکابر بھی ہیں آپ کے اساتذہ، ہم سب کے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ اس ماحول کو ختم ہوئے یا جب سے ختم ہونے لگا اس وقت کو کاؤنٹ کر لیں تو یہ کوئی 25-30 سال کا عرصہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، 25-30 سال کے عرصے سے یہ ماحول ختم ہونے لگا تو رجحانات تبدیل ہونے لگے. اس پیریڈ میں جو میں اب آپ کی پاکستان کے ہیں نا، اب رہنے والے اور برے صغیر کی بات کر رہا ہوں، علماء جو ہیں پاکستان کے برے صغیر کے اہل سنت اور خاص طور پہ جو بریلوی کہلاتے ہیں، مطلب ہم یہ جو بڑی چھوٹی فروعات ہیں ان کو اپنے عقیدہ، مسلک اور مشرب کا عنوان نہیں بناتے. مسلمان اور اس کے بعد آگے کوئی مزید اس کی تعین اور تشخص کرنا چاہے تو اہل السنہ والجماعت، جس کی آپ کو کل حدیث بتائیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. پھر مشرب ہے، طریقت میں قائل ہیں، طریقت کے طرق ہیں، سلاسل ہیں، ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں. کوئی فقہی اعتبار سے مذہب یا تقلید کو جانے تو حنفی کہتے ہیں. اور میں حنفیت میں آپ تو اولاد ہیں، آپ سے چھپی بات نہیں، اپنا مشرب بتا دیتا ہوں. کیا مجھے اس میں کوئی تعامل نہیں ہے، میں خود حنفی ہوں، مذہباً حنفی ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجھے بہت محبت ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ان طلباء کے سوا جو پڑھتے ہیں مجھ سے، باقی لوگوں کو اندازہ بھی نہیں، اور ان سے بہت قلبی اور روحانی تعلق ہے. مجھے جذبات کی حد تک پیار ہے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں، یہ محبت امام اعظم کے ساتھ وقت کے ساتھ بڑی ہے. وقت کے ساتھ یہ تو انہوں نے خاص توجہ کی ہے، کوئی مہربانی کی ہے یا کھینچا ہے، وقت کے ساتھ بڑی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ حیران ہوں گے، باقی جو ائمہ ہیں، ائمہ ثلاثہ اہل سنت کے 4 ائمہ فقہ ہے نا، ان کی محبت و احترام بھی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے کہیں زیادہ. تو اب میری کیفیت یہ ہے اب، اور میرا مشرب علمی یہ ہے کہ خود حنفی ہوں، حنفی فقہ اور حنفی مذہب پر، اور فتویٰ اب مذاہب اربعہ پہ دیتا ہوں. یہ مشرب ہے. اور اس میں پھر میرا جو ذوق ایمانی اور ذوق وجدانی ہے وہ ان 4 کے سر پر سیدنا امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر کو کھڑا کرتا ہوں، سب سے اوپر ان کو کھڑا کرتا ہوں. تو گویا میں مجمع بین المذاہب ہو گیا، جامع المذاہب ہو گیا. ازواق میں کیا
اس وجہ سے بیٹے میری طبیعت میں کسی کے لیے نفرت اور دوری نہیں رہی. اور یہ علم، اگر علم میں صالحیت اور خالصیت اور نافعیت ہو تو میرا خیال ہے یقیناً ہر ایک کو یہی طبع حاصل ہو جائے گی، ایسا ہی ہو جائے گا. تو بتا یہ رہا ہوں آپ کو کہ اب وہ دور آ گیا ہے بیٹے کہ اب آپ نے آج کے دور میں اتنی تبدیلی آ گئی. اب آپ، پہلے موضوع ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے تو حاضر ناظر کے موضوع پر خطاب شروع ہو گیا. یہ نہیں کرنا. میں آپ کو طریق بتا رہا ہوں، حکمت بتا رہا ہوں. آپ پڑھانے جائیں گی. ایک مفتی صاحب تھے لاہور میں، نام میں نہیں لیتا، نامور عالم ہیں، زندہ ہیں ابھی. تو شادمان میں ان کو کسی نے کہا کہ درس قرآن شروع کریں شادمان کی ایک اس کوٹھی میں جس میں بعد ازاں ہم نے شروع کیا تھا. تو وہ جامع نظامیہ میں گئے تو وہاں سے وہ مفتی صاحب ان کو ملے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لاہور میں تو اس وقت سب سے بڑے عالم بھی اور مدرس بھی اور خطیب بھی جو محقق آدمی ہیں وہ یہ ہیں. انہوں نے پہلا درس شروع کیا اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی 30-40 ڈاکٹر سمجھدار لوگ بلا لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ، دوسرے میں یہ ہے. 2-4 بار ایسے لفظ استعمال کیے اور خطاب اس انداز کا کیا تو 2-4 ڈاکٹر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب تھوڑا مذہب کوئی وکر ہے؟ تو دوسرے کا مذہب وکر ہے. اسی تو سنے سب دا ہی مذہب اسلام ہے. تو پھڈا پڑ گیا، لڑائی ہو گئی اور ان کو اس ایک درس یا دوسرے درس پہ ان کو منع کر دی. یہ تو بیٹے بتا رہا ہوں آج سے کتنے 25 سال پہلے کا حال کہ اہل علم پڑھے لکھے لوگ جن کا ذوق مذہبی، علمی، فقہی، مسلکی نہیں تھا وہ اس وقت بھی اس انداز کو رد کر چکے تھے. اس اسلوب کو اس وقت بھی رد کر چکے تھے. اور اب 25 سال اور گزر گئے، اب تو جو مذہبی ذوق کے لوگ تھے اب وہ بھی رد کر چکے. اب صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہیں جن کے دماغ بالکل اس طرح تنگ کر 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 کے اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ شاید کھلنے کی گنجائش بھی نہیں. اور وہ ہر وقت چند علماء کے ساتھ رہتے ہیں، 8، 10، 15، 20 اور ایک چھوٹی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. اور ان کے اندر نہ کوئی وسعت ہے، نہ ویژن ہے ان کا، نہ سوسائٹی کا، نہ ملک کا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ امت کا کانسیپٹ ہی نہیں. اور ان کا کوئی علاقہ سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے. ایسے تنگ نظری سی آ گئی، سوائے بڑے محدود پیمانے کے کچھ لوگوں کے ڈائریکٹ ان سبجیکٹ کے اوپر ان کی دلچسپی رہ گئی ہوگی. اور وہ بھی جو علماء اور مدرسین ہیں وہ اپنی بقا کے لیے ان کو رکھنی پڑتی ہے کہ ان کے پاس اور سودا کوئی نہیں دینے کا اور یعنی دین کے کسی موضوع پر وہ اور ان کو گفتگو نہیں دے سکتے. ان کی مجبوری ہے تو کچھ ہلکا ان کو ہر صورت برقرار رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ان کی سننے والا، جلسے کروانے والا، کو نعرے لگانے والا ہو. مگر آپ ذہن پہلی بات رکھ لیں بیٹے اور بیٹیاں کہ علل اطلاق سوسائٹی اور لوگ ڈائریکٹ ان سبجیکٹ کو سننے سے چلے گئے. اب کیا ہوا جو بڑی خاص بتا رہا ہوں. اس عرصہ میں یہ جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جو ان عقائد میں آپ سے اختلاف کرتے تھے، یعنی میلاد کا انکار کرتے تھے، اعراس کا اور اس کا انکار کرتے تھے، اولیاء کرام اور ان کے طریق اور ان کی ولایت اور ان کی کرامات کا انکار کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار اور اولیاء کبار ان کی قدر و منزلت اور ان کے مقامات و کرامات کا انکار کرتے تھے، اور توسل کا انکار کرتے تھے. کسی حد تک شفاعت کا ایک حد سے زیادہ انکار کرتے تھے، اور استعانت ہے اور میلاد پاک ہیں اور حضور کی نورانیت ہے، ایسی تمام چیزوں کا انکار کرتے تھے وہ جو لوگ. اور اس کے خلاف ان کے عقائد تھے. اور شرک، ہر چیز کو شرک گرداننا، بدعت گرداننا، اور لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے کی طرف بالواسطہ کھینچ کے لے عقائد وہابیہ کی طرف کھینچ کر لے جاتے تھے. انہوں نے یہ کیا اس سوسائٹی میں، بڑے صغیر میں، کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کو بھانپ لیا اور بہت جلد اپنی ٹیکنیک، میتھڈولوجی اور اسٹریٹجی چینج کر لی.
پہلے بھی اسٹریٹجی وائز وہ بہتر چلے آ رہے تھے، اسٹریٹجی وائز. آپ میری بات سمجھیں، قرآن اور حدیث کا ریفرنس غلط دیں یا صحیح دیں، مگر ریفرنس دینے میں وہ پہلے بھی آپ سے بہتر چلے آ رہے تھے. ان کا ذوق یہ بنا دیا گیا تھا. آپ کا ذوق علمی پہلے بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، الا بہت اقل اکابر کے، بہت اقل اکابر کے. ہماری سمت کے لوگ بیشتر تیسرے درجے کے ماخذ اور مصادر پر اعتماد کرتے تھے. یہ میں ہسٹری سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ سمجھنے میں آسانی ہو. پہلے درجے کا مصدر کیا ہے؟ علمی، اونچا بولیں، قرآن مجید. دوسرے درجے کا مصدر کیا ہے؟ حدیث نبوی. تیسرے درجے کے مصادر آ جاتے ہیں علمی، اکابر، صالحین، اکابر، علماء، مجتہدین، اولیاء، مشائخ، بزرگان دین کی کتب. اور ان میں بھی پھر علی سبیل تنزل جیسے درجے کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو اسی طرح وہ اوپر کی بجائے نیچے کی طرف رجوع زیادہ تھا ان کا. اوپر کی بجائے نیچے کی طرف رجوع زیادہ تھا. پہلے بھی یہ تھا. اور پھر ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت نیچے آتے چلے گئے. اب آپ عام دیکھیں تو کوئی کسی کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا کہ امام عسقلانی کون ہے، امام قسطلانی کون ہے. امام رازی کی کوئی بات کرے آپ کو، اور جن ائمہ کے نام آپ روز بیٹھ کے یہاں سنتے ہیں اور جن کتب کے نام سنتے ہیں، جو کتابیں آپ روز میرے پاس دیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ کبھی نہیں سنتے. وہ تو اترتے 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 مبلغ علم سارا ہندوستان میں آ کے بند ہو گیا. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہ صدر الشریعہ، اور اعلی حضرت سے لے کر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، اس سے آگے سلسلہ علمی ختم کر دیا، جیسے اوپر شیعی کوئی نہیں، ہندوستان میں بند کر دیا. اور آج کے دور کے جو اس وقت علماء اور مدرس اور خطباء ہیں وہ تو ان سے بھی نیچے آ گئے ہوں گے. وہ بات کرتے ہیں تو کہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ کہا. اب آپ آگے یہاں تک پہنچ گئے. ان کو ہم لوگ علمی اصطلاح میں معاصرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم سب معاصرین ہیں. ان معاصرین میں کچھ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، ہم ان سے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں تو اصاغر ہیں. مگر یہ ایک دور معاصرین کا دور ہوتا ہے، یہ متاخرین میں بھی نہیں ہے. یعنی ایون اعلی حضرت تک کا بھی زمانہ علمی اصطلاح میں متاخرین میں بھی شمار نہیں ہوتا. یہی صدی ہے موجودہ. کیا متاخرین میں بھی بیٹے پچھلے 400-500 سال کے ائمہ شامل ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ؟ متقدمین کو چھوڑ، پہلے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر حدیث کو چھوڑ دیا، ائمہ اربع کو چھوڑ دیا، ائمہ خمسہ، مذاہب خمسہ کو چھوڑ دیا، اور متقدمین قرون اولیٰ کے ائمہ، محدثین، صوفیاء، اولیاء، مآخذ، اسانید، حجتیں جو تھیں ان سب کو چھوڑ دیا. متقدمین کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ متاخرین کو بھی چھوڑ دیا. کیا؟ متاخرین کو بھی چھوڑ دیا. اور بالکل یہ جو موجودہ صدی ہے، بس اس صدی میں محصور ہو گئے. اور خال خال تائید کے لیے 1-2 علماء 200-100 سال اوپر ہندوستان تک لے لیے. کوئی ملا علی قاری تک چلا گیا، کسی نے امام جلال الدین سیوطی تک کوئی ہاتھ مار لیا، کوئی شیخ ابن حجر مکی تک کسی نے آگے ہاتھ مار لیا، ملا علی قاری کے استاذ ہیں. امام نبھانی تک چلے گئے عالم عرب میں کدی. بس یہ یہاں تک ختم ہو گیا اب سارا. کچھ چند ایک متاخرین میں سے اور باقی معاصرین اس صدی کے. اس کے برعکس دوسرے مسلک کے لوگوں نے تسلسل سے اپنا کام قرآن کی تفسیر پر اور حدیث کی جمع کرنے اور حدیث کی شرح پر جاری رکھا. جو کچھ اخذ کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا، وہ معاملہ تو ہوتا ہے، مگر وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق نہیں توڑا.
آج بھی ان کے کئی لوگوں کی کتابیں عالم عرب میں چھپتی ہیں، بڑی بڑی مجلدات۔ میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک نام کے سوا میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، حاشا وکلا، اس پورے 100 سال کے یا 70-80 سال کے عرصے میں اہل سنت آپ کے مسلک کے ایک عالم کا نام بھی پورا عالم عرب اور علماء شام نہیں جانتے۔ وہ علماء شام جو مرکز ہیں، مرجع علمی ہے اہل سنت کا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جس شیخ الحدیث کا، محدث کا، اکابر میں سے جس کا وہاں نام لیا جاتا، وہ پہلا سوال کرتے ہیں کم لہو مؤلفات فی الحدیث، سیدھی بات پوچھتے حدیث میں ان کی کتنی مؤلفات؟ کوئی فقیہ ہے تو کل فقہ فی الفقہ، کسی بھی فن اور علم کی بات ہے، محدث ہو، عالم ہو، تو سب سے معیار بڑا ان کا حدیث کا ہوتا ہے۔ حدیث میں کتنی مؤلفات ہیں، کیا لکھا ہے؟ جتنا بھی بڑا نام ہو، جب اس پر کام نہیں ہے تو بس وہ وہیں ٹھپ ہو جاتا۔ مقصد بات کا یہ تھا کہ فتاوی لکھے گئے، فتوے ہوئے، فقہ کی کتابوں پر، ذیلی چیزوں پر کام ہوئے، چھوٹے ماخذ پر، متنازع مسائل پر ہوتے رہے، سارے کر آ کے علمی اعتبار سے یہ آپ کا جو عرصہ گزرا ہے 100 سال 200 سال کا، وہ تیز رفتاری سے انتہائی زوال کا، اور یہ 50 سال تو تباہی کے ہیں، ان کو زوال بھی نہیں کہہ سکتے ان کو۔ اور اب جس دور میں اس وقت بیٹھے ہیں، یہ تو وہ دور آ گیا ہے کہ ان کو تو شاید اکابر کے نام ہی نہیں آتے ہوں گے جو اکابر بنے بیٹھے ہیں اس وقت، ان کو شاید مراجع کے ساتھ بھی تعارف نہیں ہوگا، اور خود اکابر کی مسندوں پر بیٹھے۔ اب تو یہ آ گیا۔ چلو کچھ لوگ جو چلے گئے وہ کم سے کم سب کے نام تو جانتے تھے، ان کے ناموں سے، مقام سے واقف تھے، کام نہیں کیا جدا بات ہے۔ اب تو وہ وقت آ گیا کہ شاید وہ ان کے ناموں سے بھی اور ان کے کام اور اہمیت سے بھی واقف نہ۔ یہ دور زوال ہے اور انتہا ہے تنزل کی۔ اس میں آپ نے جو طریقہ کار وضع کرنا ہے بیٹے، اور اس کا میں آپ کو آسان اسلوب بتاتا ہوں، اور یہ ایک پتے اور گر کی بات ہے۔ اس دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی طرف پلٹ جائیے۔ آقا نے فرمایا دور آخر میں اس امت کی اصلاح اسی طریق پر ہوگی جس طریق پر دور اول میں ہوگی۔ امام مالک نے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جو مصادر ہیں اول درجے کے اور مراجع اول درجے کے، علم میں بھی اس طرف پلٹ جائیے اور اپنے عمل اور تقوی میں بھی اس طرف پلٹ جائیے۔ اس لیے میں نے کہا رسمی تصوف کی طرف نہ جائیں، چھوڑ دیں، حقیقی اصلی اور عملی تصوف کی طرف جائیں جو تقوی، اخلاص، عبادت اور روحانیت سے عبارت ہے، جو تقوی سے عبارت ہے۔ اور نمبر 2، تکرار و مناظرہ چھوڑ دیں۔ اور اب میں وہ طریقہ آگے آ رہا ہوں کہ براہ راست متنازع اور مختلف مسائل کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنے کی بجائے اس انداز سے گفتگو کریں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ یعنی حضور علیہ السلام پہلے بات کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کوئی بات کہنی ہے تو وہ جو متنازع مسائل ہیں ان کو چھیڑ کر براہ راست موضوع بنا کر شان بیان کرتے تھے۔ اب وہ نہیں، اب اگر وہ بات کریں تو انہیں حقوق رسالت کا نام دیں۔ کیا یہ بات؟ حقوق توحید اور حقوق رسالت۔ عقیدہ اسلامیہ کا نام دیں، اس میں عقیدہ رسالت کا نام دیں۔ عقیدہ حاضر ناظر، عقیدہ علم غیب، عقیدہ نور بشر، یہ نہیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ عقیدہ رسالت، حقوق رسالت، آداب عقیدہ رسالت، آداب عقیدہ توحید، ادب الوہیت، ادب رسالت، یہ عنوانات لیں۔ ادب الوہیت، ادب توحید، ادب نبوت، ادب رسالت۔ ان لوگوں نے کامیابی حاصل کی، ان عنوانات کو اٹھایا، توحید کا عنوان، سنت کا، اقتداء اور کا عنوان،
اہتدا کا اقتدا کا، بدعت اور ابتداء کے خلاف، توحید کو اپنانا، شرک کے خلاف، سنت کی پیروی، اس قسم کے عنوانات اس موومنٹ نے محمد بن عبد الوہاب نجدی جس کے بانی ہوئے، اور اسی طریقہ کار کو اپنے طریقے سے ہندوستان میں اپنایا گیا۔ سنت کا نام لے کر ترک بدعت، محدثات الامور کو ترک کرنا ہے، سنت اور اس کی اقتداء کرنی ہے، اتباع کو زور دیا، توحید کو زور دیا، شریعت کو زور دیا، قرآن پہ زور دیا، حدیث پہ زور دیا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مقبول عام ہیں اور ہر ایک کی طبیعت میں طلب ہوگی، اور پھر بات بھی آیات اور احادیث کی روشنی میں کی، پھر تائید میں اکابر کا ذکر لائے۔ بس ابھی تک یہ لکھ لیں، نماز زور پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے، یعنی بات قرآن سے شروع کی، کیا؟ پھر احادیث سے شروع کریں، اس کی تائید میں احادیث لائیں، اور اس کی تشریح میں، تائید اور تشریح میں، توثیق میں، وضاحت میں، پھر اکابر کو ان کے درجات کے مطابق پھر آگے لائیں۔ پوری زندگی بیٹے لکھنا ہو، بولنا ہو، درس دینا ہو، خطاب کرنا ہو، اس ترتیب کو کبھی نہ بھوجیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ ایک بات آپ کو بتائی کہ ڈائریکٹ جو چیز آپ ان تک پہنچانا چاہتی ہیں اس کو براہ راست موضوع نہ بنائیں۔ آپ الٹیمیٹلی ان کے تصور بدعت سمجھانا چاہتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد شریف کی برکتیں ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے، اولیاء صالحین سے توسل جائز ہے، اس میں برکات ہیں، شفاعت حق ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے معافی ذہن میں ہے کہ ان کے عقیدے درست کرنے، مگر ان کو موضوع نہیں بنانا۔ پہلی نصیحت یہ کی، موضوع نہیں بنانا۔ موضوع اگر اولیاء اللہ کی اگر بات ہے تو موضوع صالحین کہنا ہے، اولیاء و صالحین، ذاکرین، صالحین، اولیاء، صالحین، عابدین، زاہدین، چند اسماء ہیں۔ تو اولیاء و صالحین کا موضوع میں نے کل احادیث آپ کو بتائیں اس طرح کی، ان کا موضوع ان کی فضیلت اور ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت بسبب ذکر، بسبب زہد، بسبب تقوی، بسبب ورع، کن کن اعمال سے، بسبب تحابب فی اللہ، حب الہی کی وجہ سے، الحب فی اللہ، کیا اسباب ہیں جن سے بندہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرنی ہے، میری بات سمجھے نا، سیدھا اولیاء اللہ کے مضمون سے شروع۔ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں سے۔ بندے کی محبت اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت بندے کے لیے، حب العبد للہ اور حب اللہ للعبد۔ کون سے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب کرتے ہیں؟ ذکر ہے، عبادت ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، احسان ہے، تقوی ہے، الحب فی اللہ ہے، الحب فی اللہ ہے، تحابب فی اللہ ہے۔ واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتصادقین فیہ والمتبادلین فیہ والمتبازلین فیہ۔ یہ تبادل، تحابب، تجالس، تزاور، تبادل، تبازل، یہ 8-10 اعمال ہیں فی اللہ۔ ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی زیارت ملاقات کے لیے جائیں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھیں اللہ کے لیے، ایک دوسرے پر خرچ کریں اللہ کے لیے، آپس میں تحائف کا تبادلہ کریں اللہ کے لیے، خیرات کریں اللہ کے لیے۔ تو یہ زور کس پر؟ الحب فی اللہ، کہ محبتوں کا رخ اللہ کی طرف کر دو۔ تو آپ یہاں سے بات شروع کریں گے تو لوگوں کے قلب اور باطن کی اصلاح ہوگی، حب دنیا نکلے گی۔ یہ جو فتنہ ہے حب دنیا کا، اس پر بات شروع کریں۔ احادیث پڑھیں کہ دنیا کے فتنے میں ہمیں تباہ کر دیا۔ احادیث ہیں، پوری احادیث لائیں، اولیاء اللہ کا کلام لائیں، پھر اس کے بدلے میں الحب فی اللہ کو لائیں، پھر اس کی برکات لائیں جو میں نے احادیث دی۔ الکنز الثمین، اس کتاب کا بڑا فائدہ اٹھائیں، فی فضیلت ذکر و ذاکرین، اور اس طرح کی۔ اب ایک الگ کتاب پوری میں
اولیاء صالحین کے فضائل پر بھی پوری 400-500 احادیث کی آ رہی ہے 40 کہ مختلف جہات آ جائیں گی. ان کو لائیں اور احادیث کے لیے قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اور پھر آگے بڑھیں کہ جب یہ مقامات ہوں بندہ کرے تو اللہ اس سے محبت کر لیتا ہے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، اللہ محبوب کر لیتا ہے. اگلے حصے پہ آپ زیادہ نہ جائیں، وہ آپ بحث آپ نہیں اتنی زیادہ کر سکتے. تو آپ کے پاس، سب کے پاس کم سے کم ایک نہ ایک معجم قرآن مجید کا ہونا چاہیے، المعجم المفرس. اب تو بہت آ گئے ہیں مگر کم سے کم ایک جامع قسم کا معجم ہونا چاہیے. اور ایک آپ کے پاس اور نہ صحیح وسائل کم ہیں، کم سے کم المفردات ہونی چاہیے امام راغب اصفہانی کی. المعجم بے قرآن مجید کی آیتوں کو نکال لیتے ہیں بیٹے. جو مضمون آپ کے زیر غور ہے جس سلسلے میں، تو قرآن مجید کی آیت نکال لی. کتابیں بہت زیادہ ہیں بیٹے، یعنی آپ کو اصل مقاصد مطالب تک رسائی پہنچانے والی بھی ہیں، مگر آپ کے پاس میں وسائل کی کمی اور عدم دستیابی جو ہے، میں اس کے پیش نظر آپ کو محدود بات بتا رہا ہوں. یعنی بس یوں سمجھیں ایک رتی برابر بتا رہا ہوں. کیا؟ نہ ماشا، نہ تولا، نہ چھٹانک، نہ کلو، نہ من، نہ ٹن. یعنی ٹن موجود ہے، ٹنوں موجود ہیں، ٹنوں کے حساب سے، اس میں سے آپ کو رتی بتا رہا ہوں. اگر اتنا بھی آپ کے پاس رتی بھی نہ ہو تو پھر بیٹے تو کوئی مقصد ہے، پھر اس کا مطلب ہے شغف اور دلچسپی نہیں. فاقے کریں اور اپنے محدود وسائل میں سے خرچ کریں علم دین سے سیکھنے کے لیے. آپ میں سے بہت بچے جو میرے پاس نہیں پڑھے، اوائل 1-2 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کبھی اکا دکا سبق میں نے 1-2 چند سالوں میں پڑھایا، اس کے بعد تو موقع نہیں ملا. میں بیٹے اپنے زمانے طالب علمی میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتائے بغیر اسکالرشپ ملتا تھا، میرٹ اسکالرشپ پنجاب یونیورسٹی سے، اور گھر سے جو خرچہ ماہانہ آتا تھا بس، اس کے علاوہ تکلیف نہیں دیتا تھا. کچھ غریب طلباء تھے کلاس فیلو، ان کا بھی خرچہ کرتا تھا، ان کی فیسیں دینا، کبھی کپڑے سلوا دینا. میرے کلاس فیلو تھے غریب، ان کی بھی مدد کرتا رہتا تھا اور کتابیں خریدتا تھا. اپنی ذاتی بھی لاہور میں جو آئی، ان کتابوں کی خریداری کے لیے 3 دن فاقہ بھی کرتا تھا. یہ طالب علمی کے دور کی بات ہے، تاکہ پیچھے تکلیف نہ دوں، کیونکہ اخراجات بہت ہیں والد گرامی کے، انہوں نے سارا نظام چلانا ہے، ادھر بوجھ نہ پڑے. بس جو وسائل آ گئے اس کے اندر ہی رہنا ہے. تو میس نہیں کھاتا تھا 3 دن. صبح بیٹے ایک بند اور ایک چائے کا کپ یا بند یا ایک لسی کا گلاس ایک پی لینا صرف، اور 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا. پھر صبح یہ، پھر 24 گھنٹے، دوپہر شام کا میس چھوڑ دینا. وہ میس 3 دن نہ کھانے سے جو بچت ہوتی تھی اس سے 1-2 کتابیں خرید لیتا. فاقے کریں بیٹے، تھوڑا کھائیں، سلائی سے لیں. ایک کھجور بیٹے 2-3 کھجوریں کھا لیں نا، اور 1 کپ دودھ کا پی لیں، اس سے بھی آپ کی ایک شام اور پورا ڈنر ختم، ساری رات کل تک چل جائے. بیٹے آزمائیں، آقا علیہ السلام کی خوراک ہے، اس سے بڑی غذائیت کس شے میں ہوگی؟ میں خود ایسے کرتا ہوں. اب کل میں نے نہیں کھایا، سارا دن گزار لیا ایسے، ہلکا سا لیا تھا صبح ناشتہ. بچے کہتے رہے، میں نے کہا بیٹے طلب نہیں، رات کو کھاؤں گا. اب شام کو ادھر آ گئے، رات کو نہیں کھایا، آتے ہوئے لگایا. میں نے کہا نہیں بیٹے واپس آ کر کھاؤں گا. واپس آ کے مجھے پتا ہے کس نے کھلانا اور کس نے کھانا ہے. 1:30 بجے گیا، سو گیا، کچھ نہیں. تو سارا دن گزر گیا تھا، ساری رات نہیں کھایا. رات بھی میں نے اجوا کھجوریں تھی، کچھ کھجوریں لی، دودھ کا کپ لیا اور سو گیا. اسی حال میں سارا دن 24 گھنٹے گزر گئے. تو آپ پورے میرے جسم میں بیٹے کوئی نکاہت، کوئی کمزوری دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ تکلیف بھی تھی، ساری رات بھی جاگے، بیک میں تکلیف تھی، مشین کرائی، مساج کرایا، نیند نہیں آئی صبح تک. وہ عوارض الگ تھے اس کے. تو کیا کچھ نظر آتا ہے اگر بتاؤں نہیں تو بیٹے اس سے یہ تجربے کی بات ہے. 3 کھجوریں لے لیں، دودھ کا کپ لیں اور رات گزار دیں. روکھے سلائس لے کے رکھ لیں، پھر دیکھیں خرچے کیسے کم ہوتے ہیں گھر کے. روکھے سلائس لے لیں، گرم کریں، دہی کے ساتھ لگا لیں. چٹنی لے کے رکھ لیں. میں نے بیٹے سبز اور سرخ چٹنی لے کے ایسی رکھی ہوتی ہیں، یا کوئی کھیرے میرے، اس کے ساتھ لگا کے کھا لیں. ٹھنڈا پانی پئیں، ایسی فرت ہو جائے گی، الحمدللہ کر دیں، سبحان اللہ. ایسا کھانا ہی کوئی نہیں ہے.
تو بیٹے اس طرح چلتا ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا زندگی میں. خاص طور پہ آپ کی زندگی میں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس سے آپ صوفی بننے کی راہ پر چلیں گے. صوفی بنے، پھر صافی بنے، پھر مزکا ہوں، پھر مصفا ہوں، پھر معلا ہوں، منور ہوں، معلا ہوں، مطہر ہوں، پھر مقرب ہوں، پھر محبوب ہوں، سب کچھ ہوتے جائیں گے. ان چیزوں سے نور نہیں پیدا ہوتا بیٹے، ایسے فضلات ہی پیدا ہوتے ہیں. کم کریں. پیٹ ٹھیک ہوں گے، وضو دیر تک رہے گا، پیٹ کی خرابیاں نہیں ہوگی، حاجت نہیں ہوگی بار بار جانے کی، وضو دیر تک چلے گا، طہارت رہے گی. یہ سب فوائد ہیں جسمانی اور روحانی. مقصد بات کا یہ تھا کہ اس طرح محنت کریں، کتابیں لیں اپنی. ایک تو سب کوشش کریں آپ میں سے ہر ایک اپنی ذاتی جو کتب ہیں، اپنی میری تصانیف، ہر شخص کی ذاتی لائبریری پورے سیٹ پر مشتمل ہونی چاہیے. لازم کریں. اب اس کی ترتیب بنا لیں کہ ہر مہینے کتنی خرید سکتے ہیں. تو بیٹے آپ تو سب سے پہلے اپنا سیٹ مکمل کریں. ابھی آپ سیرت رسول کو نوٹ کر لیں، پھر بعد میں اس کی بات سمجھاؤں گا کہ دروس میں بیٹے ایک درس قرآن رکھنا ہے آپ نے. کیا؟ ایک درس حدیث، اور آپ کی تلقین کے لیے ایک درس سیرت. اس سے آپ ایک سال آغاز کریں گے ابتدان. درس تصوف براہ راست نہیں. آپ سمجھیں ابھی آپ اس کے اہل نہیں ہیں، پہلے تصوف کو آزمائیں اور اندر ڈالیں. جب تصوف ایک سال کی محنت کے ساتھ آپ کے اندر چلا جائے، اگلے سال آئیں گے تو میں دیکھوں گا آپ کو، آپ نظر آئیں گے کہ تصوف اندر آ گیا ہے، تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے کرائیں گے. اور تصوف کی کتب کو ان 3 درسوں میں ضم کریں، مطالعے میں لائیں. طریقہ سمجھاتا ہوں. اس بات سے پہلے آپ کو چونکہ ایک بات چھڑ گئی تو میتھوڈولوجی دے دوں آپ کو پہلے، تاکہ تھوڑے وقتوں میں اب بہت ساری چیزیں دینی ہیں تو ایسے دیتا جاؤں گا، آپ فوری عنوان نیا بنا لیا کریں، بعد میں ترتیب کر لیں. تو ایک بیٹے آپ نے ملک بھر میں درس قرآن شروع کرنے، اس کا طریقہ سمجھا دوں گا، آغاز بھی. دوسرا درس حدیث کے لیے آپ کو پابند کر دیا ریاض الصالحین. باقی کتب آپ مطالعے میں رکھیں گے. ایک انفرادیت آپ کی قائم ہوگی. کیا؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ریاض الصالحین کی ہر حدیث کی چونکہ تخریج موجود ہے، کوئی بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، کتب سے، تو ان کے حوالے ساتھ دیں گے. سو ہر سننے والا سمجھے گا کہ بخاری، مسلم، ترمذی سے اور کتب حدیث کی اتنی کتابیں اس کے اندر ساتھ شامل ہیں. اس کا میں تعارف کرواؤں گا آپ کو، تاکہ آپ نے درس دینا ہے تو آپ کے نوٹس کراؤں تھوڑے. تو درس قرآن اس کا بھی آ جائے گا، منتخب مقامات اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہو. دوسرا درس حدیث، اور اس میں کیا؟ ریاض الصالحین. اور تیسرا درس سیرت. بس آسان طریقہ ہے بیٹے کہ آپ ہر ہفتے ایک درس دیں، ہر ہفتے ایک درس دیں، اور ایک ہفتے درس قرآن، اگلا ہفتہ درس حدیث، اس کا اگلا ہفتہ درس سیرت، پھر درس قرآن، درس حدیث، درس سیرت. یعنی 3 ہفتوں میں پھر روٹیشن چلتا رہے. اور اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ چوتھا ہفتہ آپ اس میں درس فقہ رکھ لیں، لوگوں کو افادہ عام ہوگا. درس فقہ آپ کی آسانی کے لیے کتاب مرتب کر دی ہے ہم نے. بیٹے ذرا مسودہ پڑھا ہو تو دکھا دیں. منہاج الشریعہ. کیا؟ ایک بہت پہلے بچوں نے منہاج عقائد اور منہاج مسائل مرتب کیے تھے. اس ترتیب میں میرا کوئی حصہ اور خاص مداخلت شامل نہیں تھی. بچے کر رہے تھے، وہ میرا نام انہوں نے لکھنا چاہا، میں نے روک دیا. میں نے کہا بیٹے یہ میں نے مرتب نہیں کیا، اور بڑی سادہ سی سطحی چیز ہے. ان کو میں نے کتابیں بتا دی تھی، فلاں فلاں اردو کی کتابوں سے کی مدد سے سادہ سے مسائل تیار کر لیں، اور وہ لکھنا ہو تو نگرانی لکھ دیں. مگر وہ مرتب بچے تھے، وہ معیاری چیز نہیں تھی. تو میرا دل کبھی اطمینان میں نہیں رہا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ وقت آئے تو ایک معیاری چیز بنائیں. تو اب آپ کے لیے منہاج الشریعت تیار کر دی ہے. اس کی ایک جلد اول اور جلد دوم
وہ جلد دوم جو ہے وہ احکام پر ہے، تو کوئی 500-600 صفحے کی وہ ایک جلد بنی ہے جی، منہاج الشریعت. اور یہ سمجھیں کہ جدید دور میں بڑی زیادہ تحقیق اور تخریج کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں کہ نئے دور کا بہار شریعت ہے، مگر بڑی تحقیق و تخریج کے ساتھ یہ احکام میں ہے. اور اس طرح 600 صفحے کی جلد اول آئے گی، پہلے احکام کی آ گئی، احکام و مسائل میں، یا بہشتی زیور کہہ لیں، دونوں گھروں کو سمجھانے کے لیے. یہ دور جدید کا تحقیق اور تخریج کے ساتھ بہتر بہشتی زیور اور بہار شریعت یہ ہے. اور اول جلد اس کی منہاج العقائد ہوگی، وہ بھی منہاج شریعت جلد اول، وہ عقائد پر، دوسری احکام پر. تو یہ آپ کو ایک کمپینڈیم مل جائے گا. کیا؟ پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کتب مطالعہ میں رکھنی ہے. تو 4 درس دیں بیٹے، اور اپنی افادیت منہاج القرآن کے اس عظیم نمائندہ ہونے کے طور پر مسلم کروائیں اور آگے چلیں. اور اگر آپ زیادہ دن کر سکیں جی، گیپ آ جائے تو پھر آپ کی ثواب دید ہے، درس قرآن اور درس حدیث کر لیں. ایک ہفتہ درس قرآن، اگلا درس حدیث، پھر درس قرآن. مگر درس سیرت ضروری ہے، اور درس سیرت کے لیے معمول کر لیں بیٹے کہ جو سیرت الرسول کتاب ہے اس کا درس ہوگا، اس کو معمول بنائیں، اس کا درس ہوگا. اور اس سیرت الرسول کتاب کے درس کے لیے نظام دیں اس میں کہ جب لوگ پڑھیں سارا درس مکمل ہو تو آپ اس درس سے سیرت الرسول کی آپ اجازت دیا کریں گے، چھاپ دیں گے آپ کو سیرت کی کتب کی اسانید کے ساتھ. جب یہ درس سیرت دیں گے سیرت الرسول تو چند کتب اس کے ساتھ میں آپ کو خود تھوڑا پڑھاؤں گا، دکھاؤں گا. اس میں چند کتب آپ شامل کر لیں گے جن میں شفا شریف ہوگی. اب شفا شریف کا درس آپ دیں ابھی جائز نہیں ہے آپ کے لیے. میں نہیں چاہتا بیٹے کہ اس زندگی میں اس مقام پر آپ کے عمل سے کوئی دھوکہ دہی تصور ہو. حد سے استعداد سے بڑھ کر کام کریں، دین میں دھوکہ ہوتا ہے. حقیقت پسند چلیں، مگر اس میں مطالعے میں شفا شریف رکھیں گے، المواہب اللدنیہ رکھیں گے، امام بغوی کی ہے. تو چند کتابیں بیٹے میں آپ کو یہاں ساری دکھاؤں گا، بھی تعارف بھی کرواؤں گا، 4-5 کتابوں کا، 4-5 کتب کا وہ کراؤں گا بیٹے جن سے آپ کو احادیث سیرت میں ملیں گی، روایات اور احادیث ٹھوس جامع. چھوٹی کتاب ہے وسائل الوصول، اگر یہاں مل سکے، الوصول، ایک منتہی الصول تو نہیں ملے گی یہاں، زیادہ چھوڑے. الوصول امام نبہانی کی ہے. اس طرح چند ایک آپ کو میں 5-6 کتابیں ساتھ دے دوں گا، بس وہ آپ کا ایک بنیادی کیا ہو جائے گا، ماخذ. اور اردو کی 2-4 کتابیں اویلیبل ہوں، ضیاء النبی ہے، یا اردو کی چند ایک اور کتابیں اگر ترجمہ بازوں کا آ گیا ہو، جامع سیرت کی کتابوں کا 2-4 کا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. ترجمے والی کتابیں مجھے نہیں معلوم، پوچھ کے بتا دوں گا. 2-4 کتابیں سیرت کی ابن شمائل پر ہیں، ابن کثیر کی ہیں، یا امام ترمذی کی ہیں. چند ایک آپ کو ایک لسٹ دے دوں گا بیٹے. یہ وہ کتابیں جو مارکیٹ میں یہاں سے ماں ترجمہ بھی آپ کو مل سکے. یہ آپ کا مطالعے کے لیے ہوگا. طریقہ یہ ہوگا بیٹے کہ درس قرآن، درس حدیث، درس سیرت اور درس فقہ، مسائل و احکام. عقائد آپ قرآن حدیث میں، سیرت میں دے دیں گے. ایک علمی ماحول کریٹ کرنا ہے. اور جب آپ درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، تو اس کے مغاخذ میں سیرت کی کتابیں، تفسیر اور حدیث کی بعد میں بتاتا ہوں، حدیث تفسیر کی. مگر ترتیب بیٹے آپ کا ہمیشہ دلائل کا یہ ہو، آپ کا ایک منہج ہونا چاہیے. ندوۃ العلماء بنی نا، اچھا برا تصنیف و تالیف کا انہوں نے ایک منہج، ایک نہج بنائی. ان کے لکھنے والے ایک منہج کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا میں ایک منہج دراسی ہوتا ہے، ایک منہج تالیف و تصنیف ہوتا ہے، ایک منہج تحقیق ہوتا ہے، منہج درس و تدریس ہوتا ہے، منہج تحقیق اور تخریج ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں ہر کام کا ایک منہج،
ایک میتھڈولوجی، ایک ٹیکنیک، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور اپنے درسوں میں بیٹے آپ بھی بیٹیاں بھی اپنے منہج کو بیان کریں، اپنے منہج کو بیان کریں. اور منہج جو میں بتا رہا ہوں اس میں آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ ماخذ مصادر ہر درس میں حدیث میں کوئی آپ نے جو کچھ کوٹ کرنا ہے اس ترتیب سے کوٹ کرنا ہے. تو جب قرآن ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی گفتگو کرنی. تو جب درس قرآن دیں یا درس حدیث دیں یا درس حدیث دونوں میں درس قرآن دیں تو پہلے قرآن سے قرآن مجید کی مزید آیات کی تائید لائیں. تفسیر القرآن بالقرآن، آیات قرآنیہ اس موضوع پر ساتھ لائیں. ہمیشہ جس مقام پر درس دے رہے ہیں اس کی تفسیر کریں، تفسیر میں اس کا شان نزول بتائیں. تو پہلے قرآن مجید، ہمیشہ طریقہ رکھیں کہ جب قرآن مجید کا درس دیں تو پہلے لغات القرآن پہ بات کریں، لغت پر. کوئی لفظ اگر اس میں ایسا آ جائے تو اس کی تھوڑی سی لغوی لغت کی اس کا بیان ہونا چاہیے. اس سال میں ترجمہ قرآن مکمل ہو جائے تو پھر میں فوری تفسیر کو شروع کرنے والا ہوں، تو آپ کو ملتا جائے گا وہ کام. مگر ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں جہاں مفردات قرآن بھی ہے، چند کتابیں اس کے اوپر اور آئی ہیں جو اعراب القرآن اور معانی القرآن کے اوپر ہیں، جس میں قرآن کی لغات، قرآن کے معانی، اس کی تحقیق، ایسی کتابیں سادہ حواشی کی شکل میں بھی عالم عرب میں ہیں. ادھر تو ہیں ہمارے پاس عربی میں، مگر پاکستان میں ملیں تو تبھی مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہے نا. ایک کتاب بھی بیٹے آج لے لیں، کیا بس آپ کو سادہ چاہیے، سادہ ایک کتاب قرآن کے حاشیے پر ہی ہوتی. جلالین کو ہی لے لیں، اس میں لغات کی تو اتنی بحث میں وہ نہیں جاتے، معانی پر چلے جاتے ہیں. ایسا میں دینا چاہتا ہوں بیٹے آپ کو ایک نسخہ قرآن مجید کا جس کے صفحے پر قرآن مجید ہو اور حاشیے کی شکل میں لغات بھی ہیں، نیچے اسباب النزول بھی ہیں، امام سیوطی کے، امام طبری کے، اسی کے نیچے اسباب النزول بھی ہیں. ایک ہی صفحے پر لغات بھی ہیں، حاشیہ بھی ہے، معانی بھی ہیں، اسباب النزول بھی ہیں. اب اس کا یہ جائزہ لیتے ہیں. یہ بیٹے کتاب کا نام ہے تفسیر و بیان مفردات القرآن. یہ شیخ دکتور محمد حسن الحمسی ہے. خیر باہر چھپی ہوئی ہے. مسئلہ یہ لبنان سے بھی، دمشق سے بھی، بیروت سے، اور اس کے ساتھ اسباب النزول سیوطی کی ہے. اور آخر پہ تمام موازی اور الفاظ کے ساتھ فہرست کاملہ بھی ہیں. ہر موضوع کی پوری فہرست، مکمل فہرست بھی ہے، انڈیکس بھی ہے، باب اللام کے ساتھ سارا انڈیکس بھی ہے. بہت جامع قسم کا یہ ایک چھوٹا نسخہ ہے اور تمام مطالب اور مقاصد اور اہداف ایک ہی نسخے میں پورے ہو جاتے ہیں. تو معانی بھی ہیں مختصر، مطالب بھی ہیں بیٹے، اور اس میں کہیں کہیں لغات بھی آ جاتی ہیں. اور نیچے کے اوپر جا کے اس کی احادیث، روایات، اسباب النزول امام سیوطی کی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہینڈی نسخہ ہے ایک، ہر وقت سفر میں آپ اس کو پڑھتے رہیں، زندگی میں 20-50 مرتبہ سارا پڑھ کے ختم کر ڈالیں. طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹے تلاوت ہی اسی سے کریں. ترجمے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس سے ترجمہ تو نہیں سمجھ آئے گا. ترجمہ عرفان القرآن کی تلاوت کریں، ایک وہ رکھیں. اس کے ترجمے کے اندر بہت ساری تفسیرات اور تفاسیر موجز ہیں. ایسی چیز ہے جو نایاب ہے اور بڑی مختصر ہے بیٹے، ہینڈی ہے. آپ سمجھ گئے نا بات کو. اس کے بعد پھر آدمی 2-3 تفاسیر بڑی رکھ لیتا ہے مطالعہ کے لیے. سمجھا دوں تو پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، تو اس موضوع کی اور آیات لائیں. اب آیات بھی آپ کو اسی ہی اینڈ پر جو مفارس ہیں ساری موضوعات کی، وہ اسی کی مدد سے اور آیات بھی مل جائیں گی. تو آیات دیں، 2-4 آیات کوٹ کریں اسی سبجیکٹ پر قرآن مجید سے. یہ لازم ہے آپ کے لیے درس کا طریقہ. جس آیت کو حصے کو کوٹ کیا اس مضمون کی 2-4 آیات اور بھی قرآن مجید سے لے کے کوٹ کریں. اور اس کے لیے 1-2 چیزیں اور مآخذ دے دیتا ہوں آپ کو. یہ جو ریاض الصالحین بتائی آپ کو حدیث میں، اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ وہ ہر باب حدیث کا جو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے قرآنی آیات کو لاتے ہیں.
جس موضوع پر وہ شروع کرتے ہیں باب حدیث کا، پہلے آیات قرآنی لاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا آپ کا۔ لہذا جب درس حدیث دیں تو حدیث پڑھیں پہلے، اس میں قرآن مجید نہیں۔ کیا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ کذا و کذا، تو حدیث پڑھ لیں، اور حدیث کے بعد پھر آپ بات کو شروع کریں کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا اور اس پر اللہ رب العزت کے احکام یہ ہیں، قرآنی احکام۔ پہلے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں، حدیث پڑھ کے مختصر مضمون اس کا خلاصہ دے کر قرآنی آیات پر آ جائیں، اور وہ اسی کے اوپر درج ہیں، اسی باب میں۔ ایک کتاب آپ کو بہت مفید ہے، بہت مفید ہے، ویسے تو 2 جلدوں میں اپنی کتاب اب میری آ رہی ہے بیٹے، اسی سال چھپ جائے گی، العقائد الاسلامیہ بالآیات القرآنیہ۔ ضخیم اتنی موٹی کتاب ہوگی، عقائد کے باب میں جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سارا ایک کتاب میں جمع کر دیا، جو کچھ قرآن مجید میں ہے عقائد، اور بڑے بڑے موضوعات سے لے کر باریک سے باریک فروعات تک۔ اور اس میں خوبی یہ کر رہے ہیں کہ ساتھ جب عقائد کی آیات دے رہے ہیں تو ان آیات میں عناوین اور موضوعات اور عنوان ہیڈنگز تک قائم کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس آیت سے اخذ کیا کرنا ہے، کیا ثابت کیا کرنا ہے، اس کا عنوان بھی دے دیا ساتھ، تاکہ عنوان بھی موجود ہو، نیچے اس کی تھوڑے فوائد بھی موجود ہوں۔ تو بڑی جامع ایسی اس نوعیت کی کتاب پہلے مرتب نہیں کی گئی اس انداز سے، تو جامع کتاب یہ 600-700-800 صفحات کی ہوگی، پوری قرآن مجید سے عقائد، اور اس کی آگے اس کا نظم آپ کو بڑا پیارا بڑا خوب مل جائے گا، اس سال میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری جلد ایک اور الگ، وہ جلد نہیں کتاب ہوگی، وہ بنا رہے ہیں العقائد الاسلامیہ بالاحادیث النبویہ، وہ شاید 2 جلدیں بن جائیں، 700-800 صفحے کی، شروع نہیں ہے، شرح بحث نہیں ہے، بس تمام عقائد جو بنیادی عقائد ہیں فروع تک، ان تمام کے عقائد پر میجر احادیث ساری یکجا کر دی، اور ان کے عنوان، ہیڈنگ، سب ہیڈنگز، چھوٹے عنوان، اور اخذ مطالب کے لیے کچھ فوائد یا اشارات، اور تخریج بھی ساری، تخریج بھی۔ یہ 1 جلد قرآن مجید کی اور 2 جلدیں شاید حدیث کی مل کر یہ اتنا بڑا کمپینڈیم ہے، جس کا خلا تھا آج صدیوں سے وہ نہیں ہوا، اب یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مدرسین کے لیے ایک عظیم ذخیرہ آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ بھی اسی سال دونوں مکمل ہو چکی ہے بیٹے۔ اس کے عنوانات میں ہم عنوانات بدلیں گے، ابھی تو یہ عنوان اندرونی ہمارے داخلی عنوانات ہیں، باہر کے لیے بدلیں گے، عقیدہ توحید اور رد شرک۔ اب یہ نظم بھی نہیں ہے، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کی نئی شکل ہوگی۔ تعظیم انبیاء، تعظیم اولیاء، توسل، استغاثہ، شفاعت، علم غیب، تبرک، بدعت، اوپر توحید اور شرک، شان نبوت و رسالت میں پھر ادب تعظیم و رسالت، عقیدہ ختم نبوت، شان نورانیت و بشریت، معجزات النبی، اختیارات و تصرفات، میلاد النبی، حیات النبی، زیارت قبر النبی، درود و سلام، امیت و فضیلت نعت، بیعت، سلوک، تصوف، طریقت، تقلید، دعا بعد الصلوات، ذکر، حلقات ذکر، کرامات اولیاء، ایصال ثواب۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر یہ ابواب ہیں بیٹے، ان کے نیچے فروعات میں اس سے 20 گنا زیادہ پھر آگے موضوعات ہیں۔ آپ بیسک سمجھیے نا؟ تو یہ ایک پورا کا پورا جو اس انداز کے ساتھ کام سارا تیار ہے، مکمل تیار ہے بیٹے، یہ اس سال آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور بیٹے ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر 70، 80، 100 احادیث تک کی احادیث کی تخریجات اور حوالہ جات اور مراجع دیے۔ آپ سمجھیں کہ ذخیرہ کتب حدیث میں دنیا میں جو ذخیرہ موجود ہے، شاید ہی کوئی کتاب بچ جائے جس کا حوالہ پوری تحقیق کے ساتھ مراجع میں ہمارے پاس نہ آ جائے۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں بیٹے، میرا مطلب ہے شاید اس پر مراجع اور حوالے کا اضافہ کرنا شاید ممکن ہی نہ ہو، اتنا بڑا ذخیرہ کر رہے ہیں بیٹے۔ مثلا صرف عقیدہ شفاعت ہے بیٹے، تو عقیدہ شفاعت پر، صرف شفاعت پر احادیث 400 کے قریب پہنچنے والی ہے،
اور ایک ایک حدیث کی تخریج میں اگر 10 کتب اور مراجع ہیں، کہیں 12 ہیں، کہیں 50 ہیں، کہیں 60 بھی ہیں، کہیں 7 ہیں، کہیں 8 ہیں، تو جمع کریں شاید، اور 400 کے قریب اگر حدیث ہوں ایک عقیدہ شفاعت پر، تو صرف اسی کے مراجع 500-700 کتب حدیث تک چلے جائیں گے۔ یہ ایک باب ہے۔ اسی طرح آپ توسل لے لیں، اس طرح تو یہ چیزیں انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی 2-4 بچے پختہ قلم گئے، جو اردو میں پختہ قلم رکھتے ہوں، اور سارا 2-4 اور ایڈ ہو جائیں، ان کو رہیں تو 2-4-5 سال رہے، تو 2-4-5 سال میں بیٹے ایک ایسا سمجھیں کہ اتنا بڑا سیلاب آ جائے عرب و عجم میں علم کی تحقیق اور مراجع کے ساتھ، کہ انشاءاللہ پھر آپ ہی آپ ہوں گے۔ آپ کی سہولتیں ہیں، امت کا بھلا ہے، اگلی نسلوں کا، اور میری ترجیحات بھی آگے کے لیے یہ ہیں کہ اب میں اپنے آپ کو مخصوص کر کے اتنا کام مکمل کر جاؤں جو آقا کی امت کے اگلے 1000 سال تک کام آتا رہے۔ تو سمجھا یہ رہا تھا بیٹے کہ قرآن مجید کو لیں، تفاسیر کے بعد پہلے قرآن کی تائید آیات قرآنی سے لیں، پھر احادیث نبوی سے لیں، نمبر 2، پھر احادیث نبوی سے لیں۔ اسی طرح جب درس حدیث ہو تو حدیث کو پڑھیں، اس کی تائید قرآن سے لیں، آیات قرآنی کچھ دیں، جتنی دے سکیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں، 1 بھی دے دیں، جتنی استطاعت ہو بیٹے۔ آپ کو اپنی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈال رہا ہوں، 1 دے دیں آیت، 2 دے دیں، 3 دے دیں، چیزیں دستیاب ہوں آپ کے پاس، دے کر پھر اس کے بعد تائید کریں، مزید احادیث اس باب میں آگے لائیں، اس باب میں۔ مگر اگر آپ نے اس باب کو جاری رکھنا ہے تو اگلے درس کے لیے کچھ اس میں دے دیں، کچھ اگلے درس کے لیے چھوڑیں، 2-4 احادیث مفید مطلب اس میں دے دیں، جب نیا مضمون شروع ہو جائے تو نشان لا لیں، اگلے درس حدیث کے لیے چھوڑ دیں، 2-4 احادیث اس کے تحت آ جائیں گی۔ اور میں نے آپ کو ہمہ وقت حدیث کا مطالعہ رکھنے کے لیے ایک کتاب کون سی بتائی؟ منہاج الصالحین، اس کا درس بھی ہوگا، مطالعہ بھی ہوگا۔ دوسری کتاب آپ کے لیے لازم کی، اساتذہ کے بھی کام آئے گی، المتجر الرابح، بہت اعلی کتاب، حدیث کا ذخیرہ ہے، امام دمیاتی، اتنا اعلی ذخیرہ نہیں۔ اور ایک میں نے آپ کو بتا دیا، اپنی جتنی احادیث پر مجموعات ہے وہ سارے لے جائیں، حدیث کی اپنے مجموعات، اربعینات اور مجموعات، وہ سارے آپ کے پاس ہوں۔ جن جن پر ایک مجموعہ تیار کر دیا ہے بیٹے، وہ کل کتب حدیث کا نچوڑ آ گیا اس میں، اس پر تو کوئی اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جن پر ابھی نہیں آیا وہ دیکھیے۔ تو امام دمیاتی کی کتاب المتجر دوسری۔ تیسری بیٹے ایک بڑی اہم کتاب جو ہر وقت آپ کے پاس رہے اور ذخیرہ علم ہوگا، وہ منہاج الصالحین، عز الدین بلیغ۔ تو یہ کتاب اب اگلی آ رہی ہے جو 40 میں بیٹے، نام ابھی فائنل نہیں کیا، نام مگر تجویزیں ہوتی ہیں، تو ابھی پہلی تجویز اس میں لکھ رکھی ہے، تحفۃ المحبین فی الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ پھر آگے اور بھی کئی سوچیں گے، نام لسٹ بنا کے چن لیں گے، تو یہ بھی کوئی انشاءاللہ 300 سے 400 احادیث صرف فضیلت درود و سلام پر جمع ہو جائیں۔ تو یہ یہاں تک بات آ گئی بیٹے، قرآن بالقرآن، دن قرآن بالحدیث، تفسیر، حدیث بالقرآن اور حدیث بالحدیث شرح، 2 باتیں آ گئی نا برابر۔ اس کے بعد آگے جو کہنا چاہتا ہوں بڑی خاص چیز، وہ آگے طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد سلف صالحین کو لینا ہے، سلف صالحین، ائمہ متقدمین۔ اب ہر صورت جب آپ پہلے 2 مرحلے مکمل کر لیں درس قرآن دیتے ہوئے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یاد کرو نا بیٹے، اور شرح الحدیث بالقرآن اور شرح الحدیث بالحدیث، 2 مرحلے ہو گئے نا۔ تیسرے پہ جب آپ پہنچیں تو پھر کریں تفسیر القرآن باقوال الائمۃ والصالحین اور شرح الحدیث باقوال الائمۃ والصالحین۔ اب صالحین کو لانا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو بیٹے ایک بنیادی سند آپ کو بتاؤں، بڑی اہم سند۔
یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا طریق ہے. اب یہ بیٹے اسی طرح یہ پوری کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی مجموعی طور پہ آتے ہوئے کہ 400 احادیث تک پہنچ گئی. کتنی؟ اور یہ کتاب 40 کی ہے حدیث میں صرف توسل پر. کتابیں آتی نہیں ہیں توسل پر شرح و بحث کے ساتھ، مگر یہ کہ اتنے ذخائر حدیث کے ایک کتاب میں جمع ہو گئے ہوں ان موضوعات پر، یہ 1000 سال میں ان میں سے کسی ایک موضوع پر بھی آپ کو 1000 سال کے علم حدیث کے لٹریچر میں نہیں ملے گا. بیٹے وجہ یہ ہے کہ یہ سہولتیں جو ہمیں آج میسر ہیں یہ پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھی. ہم نے ان کی دریوزہ گری کی ہے، مگر اب بیٹے ان تمام کتب کو کھنگالنے کے علاوہ اتنی کتب اس وقت حدیث کی جو نہیں چھپ سکی تھی آج تک مارکیٹ میں چھپ کے آ گئیں، جو ان کی نگاہ میں نہیں تھی، مخطوطات تھے. اور ثانیاً پھر انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹے جو سی ڈیز اور کمپیوٹر آ گیا ہے، ان کے زمانے میں نہیں تھے. یہ کام ان کے دور میں ان کے ہاتھوں سے ہو جاتا اگر کمپیوٹر بھی ہوتا اس دور میں. اب بیٹے وہاں سے میں سی ڈیز لاتا ہوں اور ایک ایک سی ڈی پر 1400 کتب حدیث موجود ہوتی ہیں ایک سی ڈی پر. تو کتابوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سی ڈیز کی مدد بھی لے رہے ہیں. اتنے ذرائع اور وسائل دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو صرف رات دن کی محنت چاہیے تو پروڈکشن ایسی وجود میں آ جائے گی کہ جو 1000 سال میں بھی کبھی وجود میں نہ آئی ہو. چونکہ وسائل، ذرائع اور وسائط آج وہ دستیاب ہیں جو پہلے نہ تھے. ان کی محنتیں ایک ایک حدیث کے لیے چل کے سفر کر کے جاتے، مسافتیں طے کرتے، جن کے خزانوں سے ہم خیرات لے رہے ہیں. اور بعد ازاں کتب آ گئیں تو کتب محدود پیمانے پر میسر تھی، دستیاب تھی. یعنی خطیب تبریزی نے اگر مشکات المصابیح مرتب کی تو 14 کتابوں کو اپنے سامنے رکھا، کسی نے 7-8 کتابیں سامنے رکھی، کسی نے 10 رکھی، اسی طرح ہوتا تھا. کسی نے 12، کچھ مخطوطے ملے، کچھ مطبوعہ کتب ملی. اب جب ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے سامنے 1000 کتب اس طرح ہوتی ہیں جیسے ہتھیلی پر دنیا ہوتی. مخطوطے ہوتے تھے، مطبوعہ تو ہوتی نہیں تھی. لہذا اب وہ سہولتیں آ گئیں. اب صرف محنت درکار ہے. کیا محنت درکار ہے؟ جتنی محنت کریں یکسوئی سے، اخلاص سے، اللہ برکت دیتا ہے. تو یہ 40 فی التوسل بالانبیاء والصالحین. تو ایک ایک حدیث کے اوپر بیٹے بعض جگہوں پر 60 کتب حدیث کے مراجع اور حوالہ جات بھی دیے ایک صرف حوالے پر. تو آپ کے پاس تو بیٹے اتنا بڑا ذخیرہ آ گیا، اتنا، اور پھر اس کے ساتھ تحقیق بھی کر رہے ہیں، جرح و تعدیل بھی کر رہے ہیں، اس کی ثقاحت پر بات ہو رہی ہے، کئی جگہ پر رجال پر بحث کر رہے ہیں، ساتھ اسماء پر بحث ہو رہی ہے، اسناد پر بحث ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں. تو میں بیٹے عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلوب کیا رکھنا ہے درس کا. تیسرا، قرآن اور حدیث کے بعد ائمہ کو لے آئیں، ائمہ محدثین کو، فقہا کو، ائمہ علم کو لے آئیں، ائمہ علم کو لے آئیں. وہ علم تفسیر میں ہیں، علم حدیث میں ہیں، علم فقہ میں ہیں، جیسا جیسا موضوع ہے ائمہ کو لے آئیں، تائید میں، تصریح میں. اور اسی درجے میں چوتھا، صوفیاء اور صالحین کو لے آئیں تائید میں. اب یہ جو بات میں نے کہی، یہ تصوف، اس کو چوتھے درجے پہ میں ائمہ محدثین سے پہلے رکھتا، چونکہ یہ ائمہ محدثین کے بھی مرجع ہوتے تھے صوفیاء. کیا؟ ائمہ محدثین کے مراجع بھی صوفیاء تھے، صالحین تھے. اس پر پہلے میں آپ کو ایک حدیث دینا چاہتا ہوں بیٹا، یہ بڑی اہم ہے، جو نظر سے بہت اوجھل رہی ہے علماء کی نظر سے. حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معروف حدیث جو ہر جگہ کوٹ ہوتی ہے اور پڑھتے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا قاضی بنا کر یمن کا،
گورنر بنا کر جمع کر پوچھا بما تقضی یا معاذ قال بکتاب اللہ فإن لم تجد قال بسنت رسول اللہ. اسی طرح ہی ہے نا. اور فرمایا فإن لم تجد فیہما، انہوں نے کہا ثم اجتہد برائے، فرمایا فاجتہد ان لم تجد فیہما، اگر دونوں میں نہ پاؤ تو اجتہاد کرنا. انہوں نے کہا ثم اجتہد ان لم اجد فیہما، اگر میں دونوں میں نہیں پاؤں گا تو اجتہاد کروں گا. توثیق کر دی. یہ وہ حدیث ہے جس کو علماء نے ہمیشہ محدثین نے بیان کیا. یہی کچھ ہی ہوا نا جی. اس کے علاوہ تو کوئی اور اس کے اندر مضمون روایت نہیں آئی نا. یہ مفتیان کرام نے ڈنڈی ماری ہے. اب بیٹے وہ دیکھو کہ اسلوب کیا تھا. یہ ثم اجتہد برائے یا فاجتہد ان لم تجد فیہما، یہ تیسرے درجے پر نہیں فرمایا تھا. اب یہ حدیث اور طرق کے ساتھ بھی معتمد اسناد حسن اور اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے. اور یہ حدیث کئی اور صحابہ سے مروی ہے اور بھی. اب وہ خاص بات بتانا چاہتا ہوں. لکھیں بیٹے، سیدنا علی ابن ابی طالب راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، ابو سلمہ راوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، عمر ابن الخطاب راوی ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل. تو یہ جو حدیث طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تامرنا، ہمارے درمیان کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس پر کوئی امر اور نہیں حکم موجود نہ ہو تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاورون الفقہاء والعابدین، فقہاء اور عبادت گزاروں کو اکٹھا کر لو اور ان سے مشورہ کرو. جن کو؟ فقہاء یعنی اہل علم، اور عابدین اہل تصوف کو، اہل روحانیت کو، اہل تقوی اور عبادت کو، عابدین کو اکٹھا کر لو. اسی روایت کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان کیا اور کہا کہ اس کے جو رجال ہیں ثقہ ہیں اہل صحیح کے مطابق. یہ حوالہ تو میں آپ کو دے چکا ہوں مگر صرف دکھا رہے ہیں بیٹے. المعجم الاوسط امام طبرانی، اس کا جز دوم ہے، جز ثانی، صفحہ 368، حدیث نمبر 1641. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بنا امر لیس فیہ بیان یعنی امر ولا نہی فما تأمرنا قال تشاورون الفقہاء والعابدین. آگے بیٹے یہ بات بہت آگے جائے گی، بہت آگے جائے گی. اس کے بعد آگے ایک حدیث دے رہا ہوں جو آپ کو، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے موقوفاً. تو حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں. اس کو بھی بیٹے امام طبرانی نے روایت کیا. زبیدی نے اتحاف و سعادت المتقین میں روایت کیا بیٹے. اتحاف و سعادت المتقین جلد اول صفحہ 172، جلد اول صفحہ 172. بلکہ اس سے قبل بیٹے یہ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی لے لیں. اس کو بھی امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اسحاق بن عبداللہ بن کسان المروزی سے روایت عن نبی ان اکرمہ فذاکر حدیثا قال فی قال علی یا رسول اللہ. وہی حدیث آگے فرماتے ہیں ارائیت ان ارد لنا ما لم ينزل فیہ قرآن ولم تمد فیہ سنت منک، اگر قرآن کسی مسئلے پہ نہیں نازل ہوا، حدیث اور آپ کی سنت معلوم نہیں، تو آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا کریں؟ پوچھا گیا فی فما تجعلونہ شورا بین العابدین من المؤمنین، تجعلونہ شورا
بین العابدین من المؤمنین، مومنوں میں سے عابد لوگ چن لو، عابدین کو چن لو، یہ صوفیاء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور انہیں چن کر ان سے شورا کرو۔ آگے پھر یہ حدیث امام عراقی نے المغنی عن حمل الاسفار، المغنی میں روایت کیا ہے، اور یہ احیاء علوم الدین کے حامش پر امام غزالی نے بھی احیاء علوم الدین جلد اول صفحہ 22 پر، اس میں الفاظ یہ ہیں قیل لہ کیف نفعل اذا جاء امر لم نجدہ فی کتاب اللہ ولا سنت رسول اللہ، اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جسے ہم قرآن میں بھی نہ پائیں، اور مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ صرف ایک موقع نہیں تھا جب آقا علیہ السلام نے صرف حضرت معاذ بن جبل کو طریقہ سکھایا، یہ ہمہ وقت رائج الوقت طریقہ تھا عند الرسول، جس نے پوچھا ایک طریق بتایا۔ اس لیے جب اس روایت پر پہنچیں گے تو اضافہ ملے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ روایت اس میں انہوں نے اتنا بیان کر دیا ہے اور یہ اضافہ درست ہے۔ تو کیا کریں؟ قال صلوا الصالحین وجعلوہ شورا بینہم، اگر قرآن اور سنت میں نہ ملے تو اجتہاد چوتھے درجے پر لے گئے، فرمایا پھر صالحین سے پوچھو۔ وہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہم کرتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ تو علماء اہل ذکر سے مراد اہل علم لے لیتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف لے جاتا ہے، مگر ہمیشہ میں نے اس کا معنی یہ کیا، اور بعض عرفاء صوفیاء نے بھی یہ لیا کہ اہل ذکر سے مراد ذاکرین ہیں، عابدین ہیں، صالحین ہیں۔ اب اس کی تائید حدیث پاک سے فرمایا صلوا الصالحین وجعلوہ شورا بینہم، اگر قرآن و سنت میں نہ ملے تو صالحین سے پوچھا کرو۔ اور آگے دیکھیں حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث امام دارمی نے اپنے سنن میں تخریج کی، اخرجہ الدارمی فی سننہ، سنن دارمی بیٹے جلد اول صفحہ 47 حدیث نمبر 119۔ یہ آپ کو اس لیے بتاؤں گا بیٹے، کبھی آپ کو زندگی میں کام آئے، جب آپ قرآن سنت اور مسائل احکام اور عقائد کی تائید میں جب اولیاء کو لائیں، صالحین کو لائیں، اہل اللہ کو لائیں، عابدین کو لائیں، کوئی کہے گا یہ کون سی سند ہے؟ سند تو محدث ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، مفسر ہونا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان سند کی جو ترتیب مقرر کی ہے وہ بیان کر دینا، یہ سند اس لیے ہے، آگے سبب بھی آئے گا اس کا۔ تو فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو فرمایا ينظر فیہ العابدون من المؤمنین، یہ حدیث پاک ہے بیٹے مسند دارمی جو حوالہ میں دے چکا۔ حدثنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن الامر یحدث لیس فی کتاب ولا سنت قال ينظر فیہ العابدون من المؤمنین، عابدین مومنین میں سے عابدون کو دیکھا جائے، اور آگے تحقیق میں یہ بیٹے کہ اس کی اسناد صحیح ہیں، اسناد صحیح ہیں، اور ابو داؤد نے بھی اس کو مراسیل میں روایت کیا ہے اور اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے بھی موجم کبیر جیسے پہلے حوالے آ گئے، اور سار ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں روایت کیا ہے، یہ تمام اس میں حدیث ساری آ جاتی۔ آگے حدیث بیٹے جو مزید آ رہی بیان وہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور ابن عبد البر نے طویل اثر کے ساتھ وفیہ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا امر کوئی مسئلہ آ جائے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے جس میں نہ تو قرآن کا حکم موجود ہے اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فیصلہ موجود ہے، تو وہ فیہ ہے کیا کرے؟ تو فرمایا فلم یقض فی رسول اللہ فلیقض بما قضا بہ الصالحون، فلیقض بما قضا
बिस्सालिहून, پھر فیصلہ کرو اس طرح جیسے صالحین نے فیصلہ کیا ہے. تو گویا قرآن اور سنت کے بعد ہر جگہ صالحین کا درجہ ہے. تو گویا محدثین ائمہ علماء میں سے بھی ان کا حوالہ فیصلہ تیسرے درجے پر رکھا جائے گا جو علماء صالحین ہیں، جو محدثین صالحین ہیں. میں اس کی قسم بتاؤں گا کیسے. اس میں فرق رکھا ہے امام ذہبی نے اور محدثین نے اور اہل اسماء اور رجال نے، اہل فن نے. جو صالحین ہیں محدثین میں ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے، تخصیص کی ہے. تو فرمایا کہ صالحین جو فیصلہ کریں اس پر چلو. آگے حضرت ابو داؤد نے، امام ابو داؤد نے روایت کیا آگے اپنی سنن میں مرفوعاً. ابو داؤد روایت کرتے ہیں اپنی سنن ابی داؤد میں، بولیے مرفوعاً. سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 296 حدیث نمبر ہے 1646 اس میں. اور وہ جو پہلے بیان کی فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِالصَّالِحُونَ، زبیدی کہتے ہیں اسنادہ ثقات، تمام اسناد اس کے ثقہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اسأل یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے، پوچھا گیا تو کیا کریں؟ آقا نے فرمایا ان کنت سائلا ولا بد فاسأل الصالحین. اگر تجھے پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا ناگزیر ہے، مت دائیں بائیں دیکھو، صالحین سے پوچھا کرو. ولا بد فاسأل الصالحین. اب آپ دیکھتے آئیں کہ کتنی کثرت کے ساتھ آقا نے اس پر زور دیا. یہی ایک طریق اور ترجیح مقرر فرمائی گئی. تو علماء ہیں، محدثین ہیں، ائمہ ہیں، تو ان میں جو صالحین ہیں وہ نکال کے اس درجے پہ کر دیے اور باقی نچلے درجے میں محققین آ گئے. ان کے دو درجے بنا دیے، صالحین اوپر کر دیے. آگے بیٹے بڑی عام امام نسائی نے سنن میں روایت کی. اب امام نسائی نے سنن میں روایت کی، اور سنن نسائی جلد 5 صفحہ 95 حدیث نمبر ہے بیٹے 2587. حدیث نمبر 2587 نسائی میں. اور اسی کو اخرجہ الامام احمد فی مسندہ. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی روایت کی، اور مسند کی بیٹے جلد 4 صفحہ 334. مسند میں جلد 4 صفحہ 334 حدیث نمبر سے بیٹے بڑی آسانی سے نکل آتا. یہ سنن نسائی آ گئی بیٹے. سیاستہ میں نسائی شریف ہے، کتنے اہم مراجع میں یہ حدیث پڑی تھی، مگر اس کو رواج عام نہیں دیا گیا، تخریج نہیں کی گئی، منظر عام پہ نہیں لایا گیا. اخبرنا قتیبہ، پڑھیں بیٹے. قال حدثنا اللیث عن جعفر ابن ربیعہ عن بکر ابن سوادہ عن مسلم ابن مخشی عن ابن الفراسی ان الفراسی قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسأل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا، یعنی انا اسأل منک یا رسول اللہ وہو قال لا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھیں بات. فرمایا ان کنت سائلا لا بد فاسأل الصالحین. فرمایا اگر پوچھنا ہے تو جاؤ پہلے صالحین سے پوچھو، ان سے جواب نہ ملے تو میرے پاس آ جائے. اس طرح دونوں طرفوں سے آقا علیہ السلام نے باندھ دیا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یعنی هُنَاكَ أَمْرٌ فَلَمْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا وَجَدْتُمْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُونَ
لا بد لکم ان تسأل عن القرآن ان تسأل عن السنہ فإن لم تجدوا في القرآن ولا السنہ فاسأل لا بد فاسأل عن الصالحین فاسأل عن العابدین من المؤمنین ثم فاجتہدوا برأیکم. یہ بیٹے سنن ابی داؤد ہیں، سنن ابی داؤد، اس کا جز ثانی ہے بیٹے صفحہ 43. وہی حدیث جو میں نے یہی بتائی، وہی حدیث آئی ہے اس میں ساری، جس کو پہلے ابھی ساری میں نے سند آپ کو پڑھا دی. قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسأل یا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وَإِن كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ وَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ سَائِلًا فَسَلِ السَّائِلِينَ فَسَلِ السَّائِلِينَ. فرمایا فَإِن كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ. باب فی الاستعفاف، باب فی الاستعفاف، کتاب الزکوٰۃ. اب یہ کتنا منظر عام پہ نہیں لایا گیا، آپ اندازہ کریں جی. اب آگے چلیں بیٹے، یہ حدیث، اس کے بعد اسی حدیث کو جیسے امام نسائی نے لیا، اسی کو امام احمد بن حنبل نے لیا، اسی کو امام بہقی نے لیا سنن کبریٰ میں، اور اسی کو امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں لیا، اسی کو امام سیوطی نے جمع الجوامع میں لیا، اسی کو امام نسائی نے اور امام ابن قانے نے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لیا، اور ابن الفراسی عن ابی، اسی کو امام ہندی نے کنز العمال میں لیا، کنز پھر اسی کو امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں لیا، پھر ایک اور مقام پر امام ابو داؤد نے لیا، پھر امام بہقی نے سنن میں لیا. کتنی کتب حدیث بھری پڑی ہیں. اس سنن نسائی سے پڑھ رہا ہوں. سنن نسائی بیٹے جلد 8 صفحہ 230 اور حدیث کا رقم 5397 اور 5398. امام نسائی کی روایت عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضا به نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، نہ قرآن میں ملا نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت میں. فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ. فرمایا جو قرآن میں نہ ملے اور حدیث میں نہ ملے، سنت میں ملے تو سیدھا فرمایا پھر صالحون سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. فَإِن جَاءَ أَمْرٌ، آگے وہی حدیث چل رہی، لَيْسَ فِي کتاب اللہ ولا قضا بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا قضا بہ الصالحون فلیجتہد رأیہ. چوتھے نمبر پر اجتہاد آیا. اور آپ دیکھتے ہیں بار بار کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ قضا بہ المجتہدون، قضا بہ ائمۃ العلم، قضا بہ العالمون، قضا بہ المحققون. ان میں سے جو صالحین ہیں ان کو اوپر نکال لیا. ان کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا. یہ بیٹے سنن نسائی ہے. الحکم باتفاق اہل العلم، یہ باب ہے. یہ جو آپ کو حدیث سنائی بیٹے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے الفاظ یہ جو میں پڑھ چکا ہوں. فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ. پھر فرمایا فَإِن جَاءَ أَمْرٌ، پہلے فرمایا فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور پھر فرمایا فَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ. اور آخر پہ فرماتے ہیں امام نسائی هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ، هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ. اور اگر یہ صوفی نہ ہوتے تو کہتے هناك کلام فی هذا الحدیث، هذا الحدیث متکلم فی.
صوفی ہیں. امام بخاری سے لے کے نیچے تک کوئی محدث امام جس کی کتاب کو قبول ہوا امت میں وہ غیر صوفی نہ تھا. حاضر حدیث جید جید. پھر آگے اگلی پھر روایت ہے بیٹے ان محمد بن علی بن میمون, اور یہ جا کے پھر وہی صحابی آ جاتے ہیں جن کو میں نے ابھی بیان کیا. اور اگلی حدیث اس کے بعد وہ حدیث نمبر 5412 تھی, اب 5413 اور پھر 5414. اس باب میں کل 3 حدیثیں. باب کیا ہے؟ الحکم باتفاق اہل العلم. گویا اس پر اہل علم کا اتفاق ہے. معنی کیا ہوا؟ اس بات پر اہل العلم کا اتفاق ہے. تو یہ متفق علیہ عند اہل العلم ہے. اور جو جس بات کو عند اہل العلم متفق علیہ کہا اس باب میں بیٹے کل 3 حدیثیں دی ہیں, اور تینوں حدیثیں یہی ہیں. دوسری حدیث محمد بن علی بن میمون سے دی, پہلی روایت محمد بن علا سے تھی, اور دوسری میں پھر وہی فرمایا فَإِن جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ. اگر اللہ کی کتاب میں فیصلہ نہ ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہ کیا, سنت اور حدیث میں نہ ملے, تو فرمایا پھر فیصلہ اس طرح کرو جیسے صالحین نے, اولیاء اللہ نے کیا ہے, اولیاء و صالحین نے کیا. تیسری پھر محمد بن بشار, پھر یہ تیسری روایت لائے ہیں بیٹے, اور وہ سیدنا عمر بن خطاب, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. اب ان کا قول ہے, آگے وہ دیتے ہیں. ان الشعبی ان شریح انہ کتب الی عمر یسألہ. شعبی شریح سے روایت کرتے ہیں, اور شریح نے سیدنا فاروق اعظم کو لکھا فقط کتب الیہ ان اقض بما فی کتاب اللہ فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله, پھر فرمایا فاقض بما قضى به الصالحون. سیدنا فاروق اعظم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فاقض بما قضى به الصحابہ, بما قضى به الصحابہ نہیں, بما قضى به العالمون من الصحابہ, بما قضى به اہل العلم من الصحابہ. نہ, ان میں ایک طبقے کو ہر طبقے سے چن لیا ہے بیٹے, صحابہ تھے, تابعین تھے, محدثین تھے. قضى به الصالحون. آگے فرمایا ولم لم یقض به الصالحون, اگر صالحین کا بھی فیصلہ نہ ملے تو فرمایا فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام علیکم. جواب بھیجا, اگر صالحین کا فیصلہ بھی نہ ملے تو تیری مرضی, چاہے فیصلہ کر دے اجتہاد سے, چاہے پھر بھی نہ کر, تھوڑی تاخیر کر, سوچ کے لیے رکھ لے, اور اگر مؤخر کرے سوچ کے لیے رکھ لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا, شاید کسی سالے کی بات پہنچ جائے. دیکھیے بیٹے, ایک باب اتفاق و اہل العلم کے تحت, اور تینوں حدیثوں میں شرط لگائی صالحون. اس کے بعد بیٹے یہ تو ساری آ گئی جو میں نے آپ کو بتایا, امام نسائی کی حدیث, بہقی کی, اور یہ تمام حدیثیں ولم یقض بالصف فلیجتہد برأیہ, دارمی کی آ گئیں, امام سیوطی کی آ گئیں, ساری حدیث بیٹے ان میں آ گئی, ابن عبد البر کی آ گئیں. حدیث ابن ابی شیبہ ہے جو مصنف میں لی ہے انہوں نے. امام ابن حزم, اب آپ اندازہ کر لیں ابن حزم جو ہیں وہ کس پائے کے اور کس مزاج کے عالم, محدث اور فقیہ ہیں. وہ عام طور پہ علماء صوفیاء میں تصور ہوتے ہیں, بتائیے, لوگ ان کو تو صوفیاء کے مخالفین میں تصور کرتے ہیں, دوسری طرف لے جاتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ بھی کرتے ہیں کہ مقلدین میں بھی نہیں ہے, تقلید کے بھی خلاف ہیں, تصوف کے بھی خلاف ہیں, عاشقوں کے بھی خلاف ہیں. یہ وہ امام ابن حزم ہیں بیٹے, ان کا دے رہا ہوں حوالہ. امام ابن حزم انہوں نے روایت کیا, ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام, اصول فقہ میں لکھا, جلد 6 صفحہ 1004, اور جلد 6 صفحہ 30 پر بھی ہے. اب یہ امام ابن حزم
اصول فقہ کا اصول بتا رہے ہیں. کیا بیٹے؟ اب آپ اصول فقہ کی جتنی کتابیں ہماری آ رہی ہیں اس میں تبدیل کر دو یہ ترتیبیں ساری. اور جب ہمارے فقہا اور اساتذہ پڑھائیں تو وہ جو مصادر پڑھاتے ہیں الکتاب والسنہ، اجماع کی جب تفصیل پر آئیں تو اجماع کے درجوں میں یہ بتائیں. پہلے اجماع الصالحین، پھر عالمین، ترتیب میں صالحین کو مقدم کرنا ہوگا. تو امام ابن حزم فرماتے ہیں بیٹے، وہی فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ابن حزم کا قول بیان کر رہا ہوں. وَلَيْسَ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ. اور اس کے بعد پھر فَاجْتَهِدْ رَأْيَهُ، اس کے بعد یہی حدیث امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں دی، قضا بہ الصالحون. یہی امام نسائی نے عمر فاروق سے دی، وہ پہلے کر چکا ہوں آپ کو موقوف. یہ تمام احادیث آپ کو دینی تھی تاکہ اس سے یہ بات بیٹے اسٹیبلش ہو جائے کہ کیا طریقہ کار ہے. جب درس دیں گے تو مراجع اور مصادر کی ترتیب کیا ہوگی، مگر میں اس کو چوتھے درجے پر لاؤں گا. اس کی ریزن یہ، اس میں حکمت یہ ہے بیٹے کہ اس پر پھر آپ کا درس جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کی طرف جائے گا. تحقیق کی بات ہو جائے گی کیا، اور پھر آپ ان کو جب صالحون کی، اولیاء کی بات کی طرف لائیں گے تو پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے. وہی درس تصوف بن جائے گا. اصلاح نفوس کی بات کی طرف چلے جائیں گے، اصلاح نفوس کی طرف. تو پہلے قرآن، تاجید تفسیر القرآن بالقرآن، پھر تفسیر الحدیث بالحدیث، پھر تفسیر القرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، پھر تفسیر القرآن بالعلماء محدث بالائمۃ والمحدثین والمحققین، وہ لے کر پھر اس کے بعد اولیاء و صالحین، اولیاء و صالحین. اور ذہن میں رکھ لیں بیٹے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب اینڈ کریں، اینڈ پر ہمارے اپنے مراجع اور مصادر پہ لے آئیں. اختتام آپ کا منہاج القرآن کے مصادر اور مراجع پر ہو، کہ تائید میں حوالہ دیں کتابوں کا لوگوں کو. منہاج القرآن کی تحقیق، اس کی خدمات، اس میں جو جو کتابیں چھپی ہیں، تصانیف میری آئی ہیں، کام ہو رہا ہے، پھر اس کے حوالے دو چار دیں، کوٹ کریں، اور اس طرف ان کی طبیعت کو بالآخر ذہن سازی جو ہو چکی ہوگی پھر راغب کریں. یہ مشن کی دعوت ہے. کیا؟ یہ مشن کی دعوت ہے. اور اب اس کے لیے ایک بات جو بتا رہا ہوں سر آج، وہ یہ اسی ترتیب یہی درس حدیث میں لائیں گے بیٹے. اس میں 2-3 ریفرنسز دے دوں آپ کو اکابر کے طریقے. یہ تو حدیث کے حکم تھے، یہ کیا تھا؟ اب اکابر کا طریق کیا تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل کا طریق امام زاہبی نے بیان کیا. اور امام زاہبی آپ کو پتہ ہے حرکت سلفیہ کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں. ان محدثین میں صوفیہ محدثین میں لوگ ان کو شمار نہیں کرتے. تو امام احمد بن حنبل ان کا طریق بیٹے امام زاہبی نے روایت کیا سیر و اعلام النبلاء میں، اور اسی کو امام شعرانی نے المنن الکبریٰ میں روایت کیا، امام شعرانی نے، اور اسی کو امام نبہانی نے جامع کرامات الاولیاء میں بیان کیا. مگر سب سے بڑا حوالہ آپ کو اوپر دے دیا، سیر و اعلام النبلاء امام زاہبی، اور حوالہ اس کا سیر و اعلام النبلاء کی جلد 13 صفحہ 168 168، جلد 13 صفحہ 168. امام زاہبی بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا. فرماتے ہیں کہ ما جلالت قدر ہی و رفعت شان ہی و قوت فخر ہی، ان کا مقام، قدر، منزلت، علو، بلندی، سب باتوں کے باوجود فرمایا کان یرجع فی المسائل الدقیقۃ المشکلۃ الی صوفیت زمانہ. یہ امام زاہبی نے بیان کیا بیٹے، آپ اندازہ کر لیں
کبھی یہ رخ لائے گئے سامنے، یہ رخ لائے گئے ان ائمہ کے؟ اب یہ بات اس سے مختلف ہو گئی بیٹے، جو کہہ رہے تھے نا جو لوگ اصل تصوف تزکیہ احسان کی بات آپ کر رہے تھے حسینی بیٹے، کہ وہ لوگ اصل تصوف تزکیہ احسان کو مانتے ہیں، اصل تصوف حقیقت بمعنی تزکیہ احسان کو ماننے والے آگے اس عمل کو ماننے کو پھر تیار نہیں، کہ کوئی محدث ہو، مفسر ہو، عالم ہو، اصولی ہو تو زمانے کے صوفیاء سے جا کے مسائل پوچھے، یہاں آ کے ان کا ماننا پھر رک جاتا ہے کہ اس سے آگے جو نتائج مترتب ہوتے ہیں احوال اور واردات کی شکل میں، اور جو حجابات اٹھتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے جو معانی، لطائف اور معارف ان کو نصیب ہوتے ہیں اور وہ جو کلام کرتے ہیں وہ مبنی بر حق ہوتا ہے، یہاں عقیدہ نہیں جاتا، یہ فرق ہے۔ اس کی بات کر رہے ہیں تو امام احمد بن حنبل کا فرماتے ہیں کہانا یرجع فی المسائل الدقیقۃ المشکلہ الی صوفیۃ زمانہ ویقول لهم ما تقولون فی ھذا۔ اس باب میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر امام ذہبی نے بیان کیا، فرمایا کہ آپ سے منقول ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہوا، آپ کو علمی حل نہیں ہو رہا تھا، ابو حمزہ بغدادی کو بھیجا، اور ان کو بھیجا کرتے تھے، یہ معمول تھا، حضرت ابو حمزہ بغدادی کو بھیجتے تھے اپنے مسائل دیگر صوفیاء کے علاوہ، جن میں حضرت بشر حافی بھی تھے اور بھی صوفیاء اور اولیاء زمانہ تھے، مگر قریب تھے ان کے حضرت شیخ ابو حمزہ بغدادی الصوفی، لقب تھا الشیخ ابو حمزہ بغدادی الصوفی کے لقب سے معروف تھے، ان کو دقائق کے مسائل بھیجتے اور پوچھتے، اس وقت تو صوفی کا لقب بہت بلند مرتبہ لقب تھا، تو جا کے پوچھا ان سے ما تقول فی ھذا یا صوفی، اے اہل صفا، حضرت صوفی ابو حمزہ بغدادی آپ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو جو فرماتے اس پر پھر قبول کر کے عمل کرتے۔ آپ نوٹ کیے امام احمد بن حنبل، یہ جو حنبلی مذہب کے پیروکار ہیں وہاں سعودیہ میں۔ دوسری چیز بیٹے نوٹ کریے، سب امام ذہبی نے امام احمد بن حنبل کے حوال میں لیا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ یہ کہ قطب الدین احمد روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل، کیا؟ اپنے بیٹے کو فرمایا ہمیشہ تاکید کرتے تھے، ہمیشہ تاکید کرتے تھے، کہنا یہی ولدہ علی الاجتماع بصوفیت زمانہ، اپنے بیٹے کو ہمیشہ تاکید کر کے نصیحت کرتے بیٹے کہ اپنے زمانے کے صوفیاء کی مجلسوں میں ہمیشہ جا کے بیٹھا کرنا۔ خود بھی بیٹھتے تھے، خود بھی بیٹھتے تھے اور بیٹے کو بھی تلقین کرتے تھے، اور فرماتے تھے اور جا کے بیٹھنا اور سوال کرنا ان سے، اور ان سے رجوع کرنا ان کی طرف، اور ان سے ہدایت آخذ کرنا، لسوالہم والرجوع الیہم والاہتداء بہدیہم، ان سے پوچھا کرنا، ان کی طرف رجوع کیا کرنا اور ان کے طریقے سے ہدایت لیا کرنا۔ وہ یقول کہتے تھے انہم بالغوا فی الاخلاص مقاما لم نبلغ، فرمایا وہ اخلاص کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس مقام پر ہم نہیں پہنچ سکے۔ نمبر فرماتے وہ اخلاص کے باعث اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس مقام تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ اور بیٹے اسی طرح امام شارانی نے الیواقیت والجواہر میں روایت کیا، یہی امام احمد بن حنبل کا قول جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور فرمایا علیکا، نصیحتوں میں وصیت میں فرمایا علیکا بمجالست الصوفیہ، بیٹے تمہارے اوپر لازم ہے، میں جا رہا ہوں، صوفیاء کی مجلس نشینی کو نہ چھوڑنا، ان کی مجالس میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کی بات کی آپ کو۔ اب حوالہ امام شافعی کا لے لیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا بیٹے کہ وہ حضرت شیبان رائی، وہ حضرت ابو حمزہ بغدادی کی مجلس میں بیٹھتے احمد بن حنبل، اور حضرت بشر الحافی کی مجلس میں بیٹھتے۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا، میں نے یہ خطابات میں بیان کیا ہے کہ دنیا ساری تو شریعت کا پوچھنے آپ کے پاس آتی ہے،
ساری دنیا شریعت کا سوال کرنے اور شریعت کے بارے میں پوچھنے دنیا شرق سے غرب تک آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس ننگے پاؤں والے فقیر کے پاس کیا پوچھنے جاتے ہیں؟ بشر الحافی ننگے پاؤں ایک فقیر ہے مجذوب، آپ اس دیوانے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو فرماتے کہ شریعت کا علم میرے پاس ٹھیک ہے زیادہ ہے، مگر شریعت والے کا علم اس کے پاس زیادہ ہے۔ آپ شریعت کا پوچھنے میرے پاس آتے ہیں، میں شریعت والے کا پوچھنے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور جب تخلیہ ہو جاتا، لوگ اٹھ کے چلے جاتے، تو امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی سے پوچھتے، یا شیخ اخبرنی عن اللہ، کچھ اللہ کی خبر دے دیں۔ اور امام شافعی حضرت شیبان رائی کی مجلس میں بیٹھتے، بیان کرتے ہیں ائمہ، کان یجلس، اس طرح بیٹھتے کالصبی بین یدی المکتب، جیسے بچہ استاذ جو لکھاتا لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے اس کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹا بچہ بیٹھتا ہے، اس طرح امام شافعی بیٹھتے تھے۔ وَيَسْأَلُهُ، اور یہ پوچھتے تھے کیف یفعل فی قضا، ایسا معاملہ ہو تو حضور کیا کیا جائے، ایسا معاملہ ہو تو کیسے کروں؟ وَكَيْفَ يُصْنَعُ فِي قَضَا وَكَيْفَ يُفْعَلُ فِي قَضَا، ایسا معاملہ آ جائے تو کیا کیا جائے، ایسا ہو تو کیا کیا جائے۔ سمجھ آئی؟ اور پھر فیقال، ان کو بتایا جاتا، یا ابا عبداللہ فی علمک و فقہک، اپنے علم اور فقہ سے پوچھ لیا کرو۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں فقہ، یسأل ھذا البدوی، اس بدوی سے پوچھ لیا کرو۔ ایک اور صوفی تھے، فقیر تھے، اور ان ھذا وفق لما اغفلناہ، اس کو وہ توفیق مل گئی ہے جس سے ہم غافل ہو گئے۔ اسی طرح امام قشیری نے الرسالہ میں بیان کیا، اور شیخ ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں بیان کیا، اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا۔ جلد اول صفحہ 65 ہے رسالہ قشیریہ کی، وہ پہلے کا اقوال کی بھی، اور قوت القلوب کی جلد اول صفحہ 153، اور الاحیاء جلد اول صفحہ 21، الاحیاء جلد اول صفحہ 21 امام غزالی کی۔ وہ کہتے فرماتے ہیں کہ کان احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین، یہ دو آپ کو پتہ اپنے دور کے محدث اور امام ہوئے ہیں حدیث میں، اور یہ اتھارٹی یحییٰ بن معین علم الاسماء کے رجال پر، حدیث پر، ثقات پر۔ فرماتے ہیں یختلفان، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین کا اگر کسی پر اختلاف کسی مسئلے پر ہو جاتا، کیا ساتھی تھے، کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا تو کیا یختلفان الا معروف بن فیروز الکرخی، اختلاف ہو جاتا اور چیز طے نہ ہوتی، دونوں طرف دلائل ہوتے تو دونوں مل کے حضرت معروف کرخی کے پاس چلے جاتے۔ اب وہ ان سے بڑے محدث تو نہیں تھے، میں وہ بات بتا رہا تھا، ان سے بڑے محدث اور فقیہ اور امام تو نہیں تھے، حضرت معروف کرخی کے پاس چلے جاتے، اور جس چیز کو وہ بہتر کہتے اسی کو قبول کر لیتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں ائمہ اس تصریح کے ساتھ، جس کو امام العیاشی نے بھی روایت کیا ہے کتابوں میں، اور اوپر کے ائمہ نے بھی ریفرنس وہی ہیں۔ فرماتے ہیں ان کا اعتقاد تھا ان الفقہاء اذا اختلفوا فی حکم، ان الفقہاء اذا اختلفوا فی حکم، جب فقہاء علماء محدثین بڑے کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو جاتا، کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو جاتا، وَكَانَتِ الصُّوفِيَّةُ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ، اور دو رائے ہو جاتی اور صوفیہ ان میں سے کسی ایک رائے کی طرف ہوتے، صوفیہ سے معلوم کرتے تو صوفیہ دو میں سے ایک رائے کی طرف کرتے، تو فرماتے فَالْحَقُّ مَعَهُمْ، فرماتے اب حق اسی طرف ہے، جس رائے کی تائید صوفیاء کرام کر دیتے اسی کو حق مانتے، اور اس کی وجہ بیان کرتے۔ میں وہ کہہ رہا تھا وجہ کیا ہوتی، وہ ان کا علم نہیں ہوتی تھی وجہ۔ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُهُمْ،
وَهَوَى النُّفُوسِ مَفْقُودٌ مِّنْهُمْ فَلَا يَنْطِقُونَ إِلَّا عَنْ حَقٍّ وَصَوَابٍ. وہ کہتے کہ حق ان کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہوائے نفس سے پاک کر دیے گئے ہیں. جب یہ رائے دیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، قول دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو جب یہ زبان کھولتے ہیں تو اس میں ہوائے نفس شامل نہیں ہوتی. فلا ينطقون الا عن حق وصواب. اس لیے جب یہ زبان کھولتے ہیں، بولتے ہیں، تو حق بولتے ہیں اور ثواب بولتے ہیں. اس لیے وہ آگے بیان کرتے امام ابن حجر مکی. آخری بات ختم کر رہا ہوں بیٹے. امام ابن حجر مکی اپنی کتاب الفتاوی الحدیثیہ، الفتاوی الحدیثیہ صفحہ 306 امام یافعی سے روایت کرتے ہیں. امام یافعی سے امام ابن حجر مکی الہیتمی روایت کرتے ہیں. یہ ملا علی قاری کے استاذ اور شیخ ہیں. وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ان علماء اعیان الائمۃ من المجتہدین. علماء کامل اعیان ائمہ مجتہدین میں سے. ان علماء اعیان الائمۃ من المجتہدین ومن بعدہم من الائمہ. پھر ان کے بعد ائمہ آئے. لم یزالوا قدیما وحدیثا. پرانے وقت کے بھی اور آج کے دن تک علماء اور اعیان اسلام اور ائمہ مجتہدین آتے رہے. اور فرماتے ہیں کہ آج تک بات کیا ہے، یعتقدون الصوفیہ. اول وقت سے ائمہ، علماء، مجتہدون، محدثون جتنے آئے، یعتقدون الصوفیہ ویتبرکون بہم ویستمدون منہم. ہمیشہ یہ طریقہ رہا. وہ صوفیاء پر عقیدہ رکھتے تھے، ان سے تبرک برکت حاصل کرتے تھے اور ان سے مدد حاصل کرتے تھے. اور بہت بڑے محقق اور محدث جو صوفی تصور نہیں ہوتے، امام ابن دقیق العید فقیہ. سمجھ آئی بیٹے؟ ابن دقیق العید. میں وہ دے رہا ہوں بیٹے جن کو کوئی یہ نہ کہے کہ صوفی کی بات کہہ دی. یہ صوفی تصور نہیں ہوتے، محقق ہیں، نقاد ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، ماہر ہیں، متخصص ہیں، صاحب فن اور اصول ہیں اور فقہ میں امام ہیں. وہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کسی فقیر کے بارے میں، صوفی فقیر کے بارے میں، سئل عنہ عن فقیر، سئل عن فقیر. ایک فقیر صوفی ولی اللہ تھے، ان سے پوچھا گیا انہ قال فی حق فقیر وکان یعتقدہ ویخضع لہ. وہ جب نظر آتے وہ ان پہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس کا ادب اور احترام اور تعظیم کرتے تھے. عاجزی کے ساتھ اس فقیر کا ادب کرتے، تعظیم کرتے، جھک جاتے. یخضع لہ، اس کے لیے جھکتے. تو کسی نے پوچھا امام ابن دقیق العید کتابیں پڑھے تو کچھ اور نظر آتا ہے، عمل دیکھیں. پوچھا اس فقیر میں کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم، محقق، فقی، امام ہو کر آپ اس کے سامنے جھکتے اور سر جھکاتے اور ادب احترام کرتے ہیں، کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا قسم کھا کر واللہ ہوا عندی خیر من 100 فقیہ او من 1000 فقیہ. فرمایا تمہیں کیا پتا یہ فقیر کون ہے؟ خدا کی قسم یہ 100 فقیہ ہو یا 1000 فقیہ ہو، یہ ان سے افضل ہے میرے نزدیک. 100 فقیہ ہو یا 1000 فقیہ ہو، یہ ان سے افضل ہے میرے نزدیک. اس کی وجہ انہوں نے بتا دی کہ یہ ہوائے نفس سے پاک کر دیے گئے ہیں اور تقوی اور قرب الہی میں ان کو معارف نصیب ہوتے ہیں. لہذا اب آپ مزین کریں گے کتابوں میں، اور ختم کر رہا ہوں چونکہ اس میں جو کتب آپ اپنے دروس میں زیر مطالعہ رکھا کریں وہ 2-4 نام لکھ لیں. ایک کشف المحجوب، اس موضوع کے لیے کشف المحجوب رکھیں. اور ٹائم چونکہ ابھی نہیں تو میں صرف اتنا بتا دوں، کشف المحجوب اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری اس وجہ سے نہیں ہوں کہ ہم لاہور رہتے ہیں اور سب سے بڑا دربار کسی ولی کا یہاں ہے، یہ وجہ نہیں ہے. میں تو ایک طالب علم کے طور پہ طالب علمانہ نظر دوڑا کر کہہ رہا ہوں. کیا؟ طالب علمانہ نظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ لوگ جن کو تصوف کی امہات الکتب پڑھنے کا موقع ملا اور جن کو اللہ پاک نے ادراک اور معرفت اور فہم عطا کیا امہات الکتب کو پڑھنے اور سمجھنے کا،
اور موازنہ کرنے کا کہ کتابیں تصوف کی امہات کیا ہیں. میری مراد رسالہ کشیریہ جیسی کتابیں ہیں، عوارف المعارف جیسی کتابیں، قوت القلوب جیسی کتابیں، کتاب اللمع جیسی، سمجھ رہے، کتب احیاء علوم الدین جیسی کتب، بڑی بڑی اکابر کی یک جب کتابیں، جنہوں نے شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری جیسی کتابیں. میں آپ کو ان سب کا تعارف کراؤں گا تھوڑا. امہات الکتب بیٹے جنہوں نے دیکھی اور پڑھی ہیں، اور اس میں عالم عرب میں بدقسمتی کے معروف نہیں ہے یہ، چونکہ فارسی میں لکھی، افغانستان سے ادھر آ گئے، عرب میں متعارف نہیں ہو سکی، باقی کتب عربی میں لکھی گئیں. میری نظر سے کہیں ایسا خیال گزرتا ہے کہ اس کا عربی ترجمہ کہیں ہوا ہے. اگر عربی ترجمہ کیا ہوگا تو پھر اس کے اوپر کسی نے تحقیق تخریج بھی کی ہوگی، کشف المحجوب کا. تو کشف المحجوب میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ قول دے رہا ہوں بیٹے کہ یہ آپ 2 4 5 10 کتب اگر پوری تصوف کے علم تصوف کی کائنات کی سب سے اوپر کے آسمان پر کھڑی کر لیں، حریت الطالبین، فتوح الغیب، سب کتب، اور اوپر کے سب سے صف اول کے ثریا کے چند ستارے ان مصادر امہات الکتب تصوف کے نکال لیں، اور اس سے اوپر کوئی اور درجہ اور سطح کتب تصوف کی نہ ہو، آخری ہو، اس میں کشف المحجوب ہے بیٹے. جس کی رائے یہ نہیں ہوگی اس کو سمجھ نہیں، اس نے امہات الکتب پڑھی نہیں ہے یا ان کو فہم نہیں ہے. بعض لوگ تو عقیدت کی وجہ سے کہتے رہتے ہیں نا، میں یہ ماذ بربنائے عقیدت نہیں، بربنائے تحقیق کہا ہے. اردو ترجمے اویلیبل ہیں بیٹے، آپ اس کو پڑھا کریں. مشکل ادک مسائل آئیں چھوڑ دیں، آسان طریقہ سمجھ. جہاں ادک مسائل آئیں نہ اس میں الجھیں، نہ سنائیں، نہ بیان کریں رات والی بات، سادہ مسائل. کشف المحجوب کو پڑھیں. رسالہ کشیریہ کا ترجمہ پتہ نہیں یہاں ملتا ہے یا نہیں ہے، ترجمہ مل جائے. اس میں بھی ادک مباحث کو چھوڑ دیں بیٹے، سادہ پڑھ لیں. ایک نصیحت ہے، ادک مباحث چھوڑ دیں، سادہ پڑھیں. تیسرا قوت القلوب، مجھے نہیں معلوم اس کے ترجمہ ہے یا نہیں، ترجمہ ہے تو ادک مباحث چھوڑ دیں، یہ نصیحت رکھیں، سادہ پڑھ لیں. 3 طبقات سلمی، شیخ عبد الرحمن السلمی. ادک مسائل چھوڑ دیں، سادہ پڑھ لیں، طبقات سلمی. اور عوارف المعارف، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوح الغیب اور الفتح الربانی، آپ کے یہ ترجمے ان کے ملتے ہیں، مواعظ. اور غنیت الطالبین کا آخری باب تصوف میں، غنیت الطالبین کا آخری باب فی التصوف، فقط وہ تصوف. ان کتب کو بیٹے خرید. اور احیاء علوم الدین، بڑی کتاب ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا خریدنے میں، مگر آپ کے پاس ہونی چاہیے. امام غزالی کی احیاء علوم الدین. اور اس میں ہمہ وقت جو چیز مطالعہ میں رکھیں، اور جن سے واقعات لیں گے، سند لیں گے، تفصیل لیں گے، معارف کے واقعات لیں گے، حکم لیں گے، اولیاء اللہ کے واقعات 2 4 5 لیں گے، کوٹ کریں گے، اور تحقیق کے ساتھ ہوں گے. یہ کتبیں بیٹا آپ کے مصادر ہیں. باقی میں کتابیں کچھ تفسیر اور حدیث کی آپ کو بعد میں اور تھوڑی کچھ لکھا دی ہیں، کچھ بتاؤں گا. اور سیرت کی یاد دلانا اگلے درس میں، کل سیرت پر بتاؤں گا. یہ آپ کے مصادر اور ماخذ ہوں. منہاج الصالحین بتا دی تھی عز الدین بلیغ کی حدیث میں. یہ آپ کی کس لسٹیں ہیں جن کو آپ نے خریدنا ہے، پلس اپنی تصانیف، پلس اپنی جملہ تصانیف حسب توفیق، جس میں سیرت رسول تو لازمی ہے، حضور کی شان اقدس پر، عقائد میں توسل پر، شفاعت پر، میلاد پر، جتنی عقائد پر سیریز آئی ہیں وہ، پلس اربعینات حدیث پر جتنی آئیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، ایسی چیزیں یہ لازم ہیں. ان کی فہرست بنا لیں بیٹے. یہ آپ کے ماخذ اور مصادر ہوں گے. اس سے آپ درس کو شروع کریں، باقی چیزیں انشاءاللہ پھر آگے چلتی رہیں گی. اللہ پاک